السلام علیکم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر گویا وہ عمارت ہے. سیسا پلائی دیوار. ایک اور آیت ہے وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تمام پاکستانیوں کو آج کا یہ دن ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ آج کے دن ہماری پاک فوج نے جس طرح سے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. آج کا دن وہ دن ہے، یہ 10 مئی، یہ وہ دن ہے جو انڈیا ہمیشہ یاد رکھے گا. یہ وہ دن ہے جس دن انڈیا میں اس وقت 3 سے 4 گھنٹے کے اندر مودی نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن فجر کی اذان سے ہی جس طریقے سے آغاز کیا گیا، جس طریقے سے فتح میزائل بھیجا گیا، جس طرح سے پاک فوج نے دن کی روشنی میں اعلان کر کے یہ بتایا کہ آ رہے ہیں ہم، تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم. بہت چیخ پکار تھی نا کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا. اب بھگتو. پاکستان نہ صرف تمہاری تنصیبات کو تباہ کر چکا بلکہ پاکستان نے تمہاری جو فوجی ویب سائٹ تھی وہ بھی ہیک کر لی. یہ ہے وہ پاکستان. اب 3 سے 4 گھنٹے کے اندر تم لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور تمہاری کوشش ہے کہ انٹرنیشنل لوگ، انٹرنیشنل پرسنالٹیز، امریکہ اسپیشلی انٹروین کرے اور کسی طریقے سے تمہاری جان بچ جائے. اچھا جی، اب آج کی جو اہم خبریں ہیں، رات بھر سے لے کر اب تک کیا کچھ ہوا اور پاکستان نے کیا کیا، پاک افواج نے کیا کیا، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. تو یہ آپریشن ہے جس کا آغاز کیا گیا اور جب اس آپریشن کا آغاز کیا گیا اور جب اس آپریشن کا آغاز کیا جا رہا تھا اور جس طرح سے ایک ایک منٹ کے اندر یہ ساری خبریں سامنے آ رہی تھی نا، تو آپ یقین کریں دل خوش بھی بہت تھا، صبر بھی بہت تھا، شکر بھی بہت تھا. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے سروں پر پاک فوج ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج کوئی بھی کسی بھی رنگ، نسل، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کی ایک ہی آواز ہے، پاکستان زندہ باد. اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی اٹیک کرے گا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. کل جس طریقے سے آپ نے دیکھا راولپنڈی میں عوام باہر نکل آئے، آپ نے دیکھا نور خان ایئر بیس پر جب اٹیک ہوا اس کے بعد لوگ باہر نکل آئے اور کس طرح سے عوام نے جذبے کے ساتھ نعرے لگائے. یہ وہی عوام ہے جو کہ ڈر بھی سکتی تھی نا انڈیا کی عوام کی طرح، مگر نہیں، اس عوام نے کہا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تم کرتے جاؤ، تم ہمارے اوپر اٹیک کرو، ہم تمہیں جواب دیں گے. صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور ایک کے بعد ایک باری کہا گیا پاکستان کو کہ بھائی پاکستان یہ سارے جو ہے نا تمام تر دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان کی جانب سے ایسا کیا جا رہا ہے. نہیں، پاکستان نے ثبوت دیے کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. پاکستان کہتا رہا کہ ٹھہرو، تحقیقات کرا لو، دیکھو یہ مت کرو، دیکھو یہ مت کرو. اور اب آج وہیں انڈین میڈیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. پہلے وہاں پر شور ہو رہا تھا فیک قسم کا، پہلے وہاں پر مووی سینز چل رہے تھے، اب ریالٹی میں چیخیں سنائی دے رہی ہیں. میں نے کہا تھا کہ دیکھو پاکستان میں نعرے لگ رہے ہیں، تمہارے ملک میں چیخیں نکلیں گی، اور آج وہ چیخیں نکل رہی ہیں. تو ہوا کچھ اس طریقے سے کہ پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب آپریشن کیا جائے گا. آپریشن بنیان المرصوص شروع. بھارت میں ایئر بیس ادھمپور، برہموس اسٹوریج اور متعدد اہداف تباہ. پاکستان نے بھارتی جارحیت پر جوابی کارروائی شروع کر دی اور آپریشن بنیان المرصوص شروع کر دیا. بھارت میں ایئر بیس ادھمپور، برہموس اسٹوریج، پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ سپلائی ڈپو، اڑی سپلائی، بھارتی بریگیڈ کوارٹر، جی ٹاپ دیگر تباہ کر دیے گئے. بنیان المرصوص کا مطلب آہنی دیوار ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان کی جانب بھارت کے خلاف جوابی کارروائی جاری ہے. بھارت متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت میں. اس کے علاوہ یہ خبر بھی سنیے، JF-17 تھنڈر ہائی پرسونک میزائلوں نے ادھمپور میں S-400 سسٹم تباہ کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے JF-17 تھنڈر ہائپر سسٹم تباہ کر دیے گئے. S-400 سونک میزائلوں نے ادھمپور میں ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت لگ بھگ $1.5 بلین ہے. تو یہ خبریں جو ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں
یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا راجوڑی میں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے تباہ کیے گئے بھارتی ملٹری اہداف۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بیاس کے علاقے میں برہموس اسٹوریج سائٹ تباہ کر دی۔ اس کے علاوہ پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان نے سرسا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا۔ سرسا ایئر فیلڈ کی تباہی کی کنفرمیشن خود انڈین میڈیا نے دی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انڈین میڈیا خود اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کے سپلائی ڈپو اڑی کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ بھارت کے ادم پور ایئر بیس کو میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا۔ ادم پور ایئر فیلڈ سے امرتسر میں سکھوں پر میزائل داغے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بیاس کے علاقے میں برہموس کی اسٹوریج کو تباہ کر دیا۔ یہاں سے پاکستان پر میزائل داغے گئے اور اسی طرح پاکستان نے پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ ادم پور کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو صورتحال ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی، اور یہ وہ حالات ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ اس طریقے سے جاری ہے۔ تو بھارت کی ہٹ دھرمی، بھارت کی ہرزہ سرائی جاری تھی، جس کا جواب دینا بڑا ضروری ہو گیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو ہماری آرمی ہے وہ اس نے جس طریقے سے ریاکٹ کیا ہے، دیٹس امیزنگ۔ اچھا، انڈیا کی جانب سے نا فیک قسم کا شور مچایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس گمان میں، اس خیال میں مبتلا تھے کہ شاید پاکستان جواب نہیں دے گا، پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، ابھی میں نے جس طرح سے اپنے انٹرو کا آغاز کیا کہ ایک تدبیر ہوتی ہے لوگوں کی اور ایک تدبیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہوتی ہیں نا، وہ تدبیریں سب سے بڑی تدبیریں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اپنے جال میں خود پھنسے، یہ اپنے ٹریپ میں خود پھنسے، اور انہوں نے کتنا کچھ کیا، لیکن ایک تدبیر اللہ نے کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج جو سلسلہ جاری ہے اس میں تمام پاکستانیوں کی طرف سے میں کہتی ہوں کہ پاک فوج تھینک یو، میں کہتی ہوں کہ تھینک یو کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے جواب دیا ہے، کس طرح سے آپ لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ یہ کسی بھی قوم کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے۔ دنیا کی قومیں، بڑی بڑی ڈیولپ قومیں جو ہیں، بہت آگے ہوتی ہیں ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں، سب چیز میں، لیکن ان کے پاس دفاع مضبوط نہیں ہوتا، ان کے پاس فوج نہیں ہوتی، ان کے پاس سپہ سالار نہیں ہوتا۔ اور جس طریقے سے آج پاک فوج نے یہ جواب دیا ہے، اور 2 سے 3 گھنٹے کے اندر فجر سے لے کے اب تک جو حالات ہیں انڈیا میں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ ان کا جو میڈیا جس طریقے سے شاؤٹ کر رہا تھا، جس طریقے سے باتیں کر رہا تھا، اب وہ سچائی کی بنیاد پر ان کو کہنی پڑ رہی ہیں، اور آج وہ انٹینسٹی نہیں ہے، آج باتوں میں وہ انٹینسٹی نہیں ہے، آج گھبراہٹ بھی ہے، لڑکڑاہٹ بھی ہے، اور اپائل کا غم بھی ہے، اور پاکستان نے اندر گھر میں گھس کر مارا ہے۔ پاکستان نے بتایا ہے کہ بہت شوق تھا آپ کو کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا۔ پاکستان آ گیا، اور اب پاکستان چھا گیا، کیونکہ پاکستان زندہ باد۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک تو سٹی 10 میں آج ڈسکس کریں گے کہ کرنٹ کیا اپڈیٹس ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے جوابی وار کیا جا رہا ہے اور جو حالات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آزاد بھائی نے۔ السلام علیکم آزاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آزاد بھائی؟ کیا کرنٹ اپڈیٹس ہیں ابھی، کیا تازہ ترین بریکنگز ہیں اس وقت، کیا صورتحال ہے؟ صورتحال ہمارے ملک کی طرف سے خاص طور پر جس طرح سے پرامن طریقے سے اور اخلاقی طریقے سے اور آداب کے طریقے سے جو سامنا کیا جا رہا ہے، اس لحاظ سے پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پہل نہیں کی ہے، لیکن پہل جنہوں نے کی ان کو جو سامنا کرنا پڑا ہے، ان کو آج پتہ لگ گیا ہے کہ کس طرح پاکستان ان کو جوابی وار کرنے لگا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے جس میں جو عالمی طاقت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس لحاظ سے جو پاکستان نے اس کا سامنا کیا ہے وہ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کس طرح سامنا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اخلاقی حدود پار نہیں کر رہا، اخلاقی حدود کے اندر رہ کر بھی ان کا سامنا کر رہا ہے۔ جس طرح جو آج پاکستان نے کیا ہے، یہ آج پاکستان کی قوم کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستانی
پاکستانی قوم نے ثابت کیا ہے, پاکستان کی افواج نے ثابت کیا ہے کہ ہم کس طرح مخالفین کا سامنا کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ آج ثابت ہو گیا, سب کسی نے دیکھ لیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس میں خاص طور پر تمام تر انسانی حقوق کا تمام تر خیال رکھا جا رہا ہے, اور تمام تر جو عالمی اصول ہیں ان کے تحت ہی پاکستان ان کا سامنا کر رہا ہے. لیکن جو ہمارے مخالف ملک جو انڈیا ہے, ان کی طرف جو انسانی حقوق کی جتنی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے, یا انسانی حقوق جو عالمی اصول ہیں ان کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے, وہ عالمی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم ان کا مقابلہ کس طرح اخلاقی حدود کے دائرے کار میں رہ کر ان کا سامنا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, ہمیں معراج بھائی نے بھی جوائن کیا ہے. معراج بھائی, آج کرنٹ سچویشن کیا ہے, ابھی اوور آل کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ اب تک تو فجر سے لے کے دیکھا تھا کہ اہم جو ان کی فوجی تنصیبات تھیں ان کو تباہ کیا گیا, ان کا جو فوجی ویب سائٹ تھی اس کو ہیک کر لیا گیا. اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مزید وہاں پر تباہی بھی ہوئی ہے. وہاں پر اس وقت دلی میں جو ہے وہ بلیک آؤٹ بھی ہے. تو ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے, اور اسپیشلی ابھی جو ہماری کراچی شہر کی صورتحال ہے وہ بھی تھوڑی سی بتائیے گا. دیکھیے جی, کراچی شہر کی صورتحال ہے کہ رات بھر میں تقریباً 10 سے زائد جگہ پر جو ہے ڈرون بھیجے گئے دشمن کی جانب سے. لیکن الحمدللہ ہماری پاک افواج جو ہے بالکل اس چیز کو دیکھ رہی تھی, مانیٹر کر رہی تھی, اور ان کو جو ہے بغیر کسی جانی نقصان کے ان سب کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد ایک تھوڑا سا دیکھیں پینک ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنگ کی صورتحال ہے تو شہر میں. لیکن ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ لوگ جو ہے اس کی موویز بناتے رہے اپنے موبائل فون سے, ویڈیو بنا رہے تھے اپنے گھروں سے, یا جس نے آواز سنی وہ وہاں پر پہنچا ہے. اور اس کو مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے نا خوف والا معاملہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے ہم اتنے دلیر ہیں, اس کو بالکل ہمارے یہاں جذبہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رات بھر سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں سڑکوں پر جو ماحول ہے وہ دیکھیں, ٹویٹر پہ دیکھیں, فیس بک دیکھیں, لنکڈن دیکھیں, انسٹاگرام دیکھیں, سوشل ایپس کے اوپر پاکستانیوں نے جس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, یقین کریں اس وقت اس کی مثال نہیں ملتی. یہ وہ جذبہ ہے کہ یہ انبلیویبل ہے. ہم اس بارے میں کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں, لیکن آج کیونکہ وہ دن آ گیا نا, وہ دن آ گیا جس کا انتظار انڈیا کو بہت دنوں سے تھا, اور جس بات کے لیے انڈیا بہت چیخ رہا تھا. جو فیک باتیں آج وہ کر رہے تھے نا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, آج وہ سچ میں ان کو کرنی پڑی ہوں گی. آج ان کو جو ہے نا وہ اسکرپٹ نہیں لکھنا پڑ رہا ہوگا, بلکہ آج ان کی جو تباہی کی داستان ہے وہ لکھتے 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 جو ہے نا ان کا پرومپٹر چلتے چلتے بھی رک رہا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, اب یہ کر دیا وہ کر دیا. کیوں آزاد بھائی؟ صبا, میں بیسیکلی بارڈر سے بلانگ کرتا ہوں. چھور کینٹ, چھور شہر میرا بائی شہر ہے, اور وہاں پر حالیہ ایک چھور کے قریب میرے گاؤں کے صدیق نوڑی قریب صوفیوں کا گاؤں ہے, وہاں پر ایک ڈرون گھومتا رہا. کیونکہ وہاں پر دیہات میں جو لوگ ہیں بیچارے وہ باتھ روم کا کم استعمال کرتے ہیں, گھروں سے باہر جاتے ہیں لوٹا اٹھا کے, جس طرح پرانا جو رواج چلتی آ رہی ہے. تو دیہات کے لوگ صبح اٹھے ہیں, وہاں پر ڈرون گھومتا رہا, اس کو دیکھ رہے تماشے کے طور پر, پتھر پھینک رہے تھے. پورے اہل علاقہ اکٹھا ہو گیا. اس کے بعد پاک افواج نے اس معاملے پر جو ہے اس کو ناکارہ بنا کر گرا دیا. لیکن وہاں پر لوگ, میں نے دیکھا کہ مختلف ویڈیو دیکھی, تصاویر دیکھی, لوگ اس کو کھلونے کی طرح کھیل رہے تھے, تماشا دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے. لیکن ہم اتنے پرامن لوگ ہیں جو ایک دشمن ملک جو چیز بھیج رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے, ایک کھلونا سمجھ رہے ہیں. وہ ڈر رہے ہیں, لیکن ہم ان کے ڈرون کو دیکھ کر کھلونا سمجھ کے کھیل رہے ہیں. اب اندازہ لگا کہ پاکستان کی جو قوم ہے یا ہمارے جو محب وطن شہری ہیں, جب ان کے ایک ڈرون کو ایک کھلونا سمجھ کے کھیل رہے ہیں کہ ان کا بارود, ان کا ایٹم بم, ان کا میزائل, ان کا کوئی بھی چیز ہو, اسلحہ, بم, بارود جو بھی ہو, وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان رہتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس لحاظ سے ہم ایک قوت بھی رکھتے ہیں, حوصلہ بھی رکھتے ہیں, جذبہ بھی رکھتے ہیں. اس تمام جذبے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. ملک سے جب کوئی بندہ جسے پرندے سے یا کسی درخت سے پیار کرتا ہوتا ہے, اس کو پیارا لگتا ہے, جو کسی چیز سے کم نہیں ہوتا ہے. وہ تو درخت ہے یا پرندہ ہے, لیکن یہ تو ہمارا ملک ہے. اس ملک کے لیے ہماری جو قوم ہے, ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ اتنا پیار کرتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں. جذبے کا جو ثبوت یہ ہے کہ آج جو پاکستان نے ان کو جو جواب دیا ہے, اس جواب کے سلے میں جو ان کو کیا ملا ہے, آج وہ خود سمجھ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کتنا ایٹمی طاقت رکھتا ہے, کتنا پاورفل ملک ہے. جو ان کی قوم نے میں بار بار ہم نے اخلاقی طریقے سے ان کو جواب دیا, کیونکہ پہلے انہوں نے کیا, ہم نے ان کو جواب دیا ہے. یہ جواب بہت دفعہ ان کو تنبیہ کی ہے, ہم نے بہت دفعہ ان کو بتایا ہے کہ دیکھیں پلیز ڈونٹ ڈو دس. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا, اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو جواب دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد اگین اینڈ اگین ڈرونز کا یہاں پر آنا, اور اس کے بعد کل رات کو تو حد ہی ہو گئی تھی نا. وہ تو پھر وہ جس طریقے سے انہوں نے نور خان ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح سے عوام وہاں پر نکلے,
تو اس کے بعد تو یہ میرے خیال میں لوگوں کا جو جنون تھا, لوگوں کا جو جوش تھا, جو جذبہ تھا, وہ واقعی انبلیویبل تھا, اور پاکستان نے بتا دیا کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ ہم نے کر کے دکھایا. وی اسٹینڈ آن آر ورڈز, وی اسٹینڈ آن آر پرنسپلز. جی معراج بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں 2 دن سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جی جو بھارتی میڈیا ہے جی وہ بالکل جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہا تھا, جھوٹی خبریں پھیلا رہا تھا, پوری دنیا میں رسوا ہوا وہ, ٹھیک ہے نا, لوگوں نے اس پر لعن طعن کی, اور ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے الحمدللہ آج بھی جو ہے شہر معمول کے مطابق ہے. کراچی کی اگر ہم بات کریں تو سب چیزیں معمول کے مطابق ہے. لوگ اپنے آفیسز بھی جا رہے ہیں, اور جن کے پیپرز چل رہے تھے بچے وہ اسکولوں میں گئے ہوئے ہیں, اپنے پیپرز دے رہے ہیں, سینٹرز میں لوگوں کا آنا جانا ہے, ہاں بالکل معمول کے مطابق, سب کچھ معمول کے مطابق ہے. یہاں تک کہ ہمارا ٹرین کا جو آپریشن ہے وہ بھی اس وقت وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن خوف اتنا پھیلا دیا تھا سوشل میڈیا پر, سوشل میڈیا وار, ہم تو اس کو وار ہی کہیں گے, کیونکہ وہاں سے جو انڈیا سے جو لوگ ہیں وہ یا جو ان کے میڈیا پرسنز ہیں وہ اس قدر کے جھوٹے لوگ ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ کل کو انہوں نے دنیا کو منہ دکھانا ہے. دنیا میں ان کی میڈیا کا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کل سے ہی جس طریقے سے پاکستان نے ان کی جو فیک جتنی بھی خبریں تھیں انڈینز کی, جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے نا, پاکستان نے اس کا رپلائی دینا شروع کیا. تو ان کے جو ایکٹرز تھے, ان کے جو وہاں پر پرومیننٹ پرسنالٹیز تھے, انہوں نے خود اٹ سیلف اپنا جو انڈین میڈیا, ان کا جو انڈین میڈیا ہے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا باضابطہ طور پر کہ ہمارا جو انڈین میڈیا ہے نا یہ تو ایک گاربیج ہے, مطلب تو یہ تو ایک ٹریش ہے, ہمیں تو اس کو سننا ہی نہیں ہے, یہ تو سنسنی پھیلا رہے ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ آج بیٹھ کے آپ ضرور سن رہے ہوں گے کہ آج جو ہے ان کو سنسنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان نے اپنی دہشت پھیلا دی ہے, اور پاکستان نے ان کو بتا دیا ہے کہ اس طرح سے اٹیک کرتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ کا شوق بھی پورا کیا. کیونکہ آپ نے سنا تھا جس طریقے سے DJISPR کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ آپ کو شوق ہے پاکستان کی فائرنگ دیکھنے کا, بہت زیادہ شوق ہے آپ کو یہ سارا کچھ دیکھنے کا, تو پھر اوکے ول ڈو اٹ, ہم آپ کی خواہش جو ہے وہ کریں گے, تو یہ فلفل کریں گے. جی دیکھیں اب انہوں نے ہمیں کہتے تو یہی ہے کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا, انہوں نے ہمیں کمزور سمجھنے کی بہت بڑی غلطی کی, بہت بڑی غلطی کی, کیونکہ یہاں تو چلے ہماری فوج تو طاقتور ہے ہی, ٹھیک ہے نا, اور تمام تر ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پبلک ہے, عوام بھی ان کے ساتھ بھرپور ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر جو وار چل رہی ہے اس میں جو انڈیا کی عوام ہے وہ فوج کے ساتھ نہیں ہے, وہاں کے لوگ اپنے فوج کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں کیسے بھی حالات ہوں, سیاسی معاملات ہوں یا جیسے بھی حالات رہے ہوں, الگ الگ ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں لوگ, لیکن جہاں وطن عزیز کی بات آئی, پاکستان کی سالمیت پہ جب بات آئی, تو پھر ہم سب پاک فوج کے ساتھ بالکل ایک ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی ہمارا جذبہ ہے جو ہمیشہ سے دشمن کو خوفزدہ رکھتا ہے. اور کل رات بھر میں جو کچھ ہوا وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کو بالکل ہلکے میں نہ لیا جائے. ہم نے ابھی سمجھ لیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی نہیں دیا ہے, کنکر سے دیا ہے, اور یہ کنکر جا کے اس قدر نشانے پر بیٹھا ہے کہ اب بھی دشمن کو یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے, اور تھوڑا سا خیال کرے کہ جس قوم سے اور جس ملک سے وہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بالکل بھی جو ہے نا اس سے نہیں ڈرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں تو معاملہ یہی ہے کہ جی ہمارے اگر شہادت ہمیں مل گئی, شہید ہو گئے ہم, تو ہم نے پھر بھی جنت میں جانا ہے. ہماری تو لالچ ہے جی پوری, ٹھیک ہے نا, ہمیں مرنے کا بالکل بھی خوف نہیں ہے اس معاملے میں, اور بالکل بھی وہ ہوش کے ناخن لے دشمن, اور آئندہ کسی بھی اٹیک کرنے سے پہلے وہ 10 بار اب سوچے گا کہ میں پاکستان پر حملہ کروں یا نہ کروں. بہرحال جو ڈرونز کی جو بزدلانہ کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں ان کی. 10 سے زیادہ یہاں پر ڈرون آئے, ڈرونز کو مار دیا گیا, اس سے پہلے بھی یہاں پر ڈرونز آئے, پورے پاکستان میں انہوں نے اپنے ڈرونز بھیجے ہیں, وہ تمام کے تمام مار گرائیں گے. تو اس طرح سے ان کا ایک تو فائنینشلی نقصان ہوا, دوسرا ان کو یہ ہوا کہ جس کمپنی کے, ظاہر سی بات ہے جس کمپنی کا وہ ڈرون تھا جب گرا, جب اس کی تحقیقات کی گئی, تو وہ جن کمپنیز نے بنایا تھا وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہوں, اچھا ان کی بھی بدنامی ہوئی ہے اس میں, ان کی پرچیز بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو وہ دیکھے کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں اس میں بے عزتی کون اٹھا رہا ہے, خفت کون اٹھا رہا ہے. تو بالکل ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا اس وقت خفت اٹھا رہا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والی جو مثال ہے نا, وہ بالکل اس وقت انڈیا پر صادق آتی ہے. تو اس کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ ہم تو بھائی بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے.
مرنے کے لیے بھی اور مارنے کے لیے بھی، دونوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستانی قوم کا جذبہ یہ. دوسرا ایک اور چیز آپ کو کیا لگتا ہے آزاد بھائی اور معراج بھائی، چلے جی ابھی یہاں پر وقت ہے انسٹنٹ بریک کا، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے نا تو پھر یہ ضرور پوچھیں گے کہ جو مودی سرکار کا نظریہ ہے نا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. یہ ان کا جو اتنا کہنا چاہیے نا کہ جس طریقے سے یہ اتنا ہارڈ لائن اختیار کرتے ہیں، یا جس طریقے سے یہ اتنا کمیونزم کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کہتے جی صرف ہم ہیں، یا پھر یہ جو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈز کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو جناب بات ہو رہی ہے کرنٹ سچویشن پر کہ پاک بھارت جو ابھی کشیدہ صورتحال ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے ابھی بھارت کو مزہ چکھایا اور بھارت کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے اٹیک ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ جب کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کے اوپر فیک ایلیگیشنز لگاتے ہیں، تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے، کئی بار کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کرا لیں، ہماری طرف سے یہ سارا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ نہیں مانتے. اور جب وہ نہیں مانتے معراج بھائی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کی صورتحال ذرا معراج بھائی ہمیں بتائیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ معراج بھائی جس طریقے سے اب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور شہر قائد کی ایک ایک خبر جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ معراج بھائی تھوڑا ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، جیسے رات سے لے کے صبح تک کا تو ہم نے منظر دیکھا، لیکن اس کے بعد ابھی یہ جو 2-3 گھنٹے ہیں، اس 2-3 گھنٹے میں کراچی ہائٹس جو ہیں، جو کرنٹ سچویشن ہے، آپ نے آتے ہوئے بھی دیکھی ہوگی راستے میں، وہ ساری کچھ کیا سچویشن رہی؟ آپ کسی سے بات ہوئی، پولیس اہلکاروں سے بات ہوئی، دیگر لوگوں سے بات ہوئی، لوگ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، صبح ظاہر سی بات ہے، رات بھر عموماً یہاں پر کراچی میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیر تک جاگتے ہیں لوگ نا، دیر تک جاگتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لیٹ نائٹ تک لوگ جاگتے رہے. کچھ لوگوں نے اپنے موبائل فون سے کچھ ڈرونز کی پکچر ویڈیو بھی بنائی. پوری رات لوگوں نے اس کو انجوائے کرتے ہوئے نکال دی کہ جی ڈرون آ رہا ہے، ڈرون جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. آئی واز کوائٹ شیور معراج بھائی، پتہ نہیں کیوں میں بہت زیادہ شیور تھی اس بات میں کہ مجھے 4-4:30 بجے تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا نا، آئی واز کوائٹ شیور کہ میں نے کہا چلو 1 گھنٹہ جو ہے وہ میں تھوڑا سو جاتی ہوں، اس کے بعد 6-7 بجے اٹھ کے میں دیکھوں گی کہ واٹس گوئنگ آن. آپ لوگوں کا دل کہہ رہا تھا، معراج بھائی آپ کا دل کہہ رہا تھا ناؤ دس از دا ٹائم پاکستان ول اٹیک، کیونکہ ہر پاکستانی اس ٹائم یہی سوچ رہا تھا، اپنے جذبات شیئر کر رہا تھا کہ اب یہ جو حرکت کی ہے نا انڈیا نے، اس کے بعد نہیں. بھائی ہم تو ذہنی طور پر بالکل بھی تیار تھے اس چیز کے لیے، اور یقین کریں کہ اگر گزشتہ دن کی بھی بات کی جائے، رات کی بھی بات کی جائے، اگر دوستوں میں بیٹھے ہیں یا اپنے کولیگز میں بات کی تو ہمارا یہی تھا کہ بھائی اب جو ہے جواب دینا بنتا ہے، اور آج تو جواب دے ہی دیا جائے گا. آج تو جواب اچھا امید تھی ہمیں کہ رات میں کچھ نہ کچھ معاملات بنیں گے. پھر اس کے بعد جب دیکھیں کچھ لوگ تو نہیں سوئے، کچھ لوگ صبح سوئے، تو جو ساری رات ہی بس چلتا رہا. لیکن جب ہم سو کے اٹھے، اور سو کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا فون ہمیں جو ہے وہ ہمارے بیورو چیف کا آیا. اس نے بلکہ ہمیں اٹھایا فون کر کے نا کہ جی اٹھ جائیں اور ریڈی ہو جائیں، معاملات یہ ہے کہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے. جی جی اب ہم حالت جنگ میں ہیں. بالکل ہاں، اس وقت تو ہر پاکستانی obviously yes. تمام کے تمام لوگ ہیں، ان سب کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتا دیں کہ جی فیولنگ وغیرہ کروا لیں، اپنی گاڑیوں میں فیول ڈلوا لیں، کیونکہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں ایک آدھ دن میں 48 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں تو فیول کا ایشو آئے گا. تو اپنی جو احتیاطیں ہیں وہ لوگ کر لیں، کیونکہ آگے جو حالات ہیں اس کا کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا آگے جا کے. لیکن ایک خوشی جو سب سے بڑی یہ ہوئی کہ جی پورا بریگیڈ وہاں پر جو ہے انہوں نے جی ٹاپ بریگیڈ تھا اس کا انڈیا کا، وہ پورا جو ہے اس میں تباہ ہو گیا، اور لوگ بڑے خوش ہیں. سوشل میڈیا بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں، تھوڑی دیر سوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو سب سے پہلے یہ لگی ہوتی ہے کرنٹ سچویشن دیکھ لیں کہ بھائی پاکستان نے اب کیا کیا جو ہے اڑا دیا. دہلی میں بھی بتا رہے ہیں بھائی جس طرح ڈرون ہمارے یہاں اڑ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں تو خوف نہیں ہے، لیکن دہلی میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈرون ہمارے والے اڑ رہے ہیں اب. لیکن ہمارے جو ڈرون اڑ رہے ہیں ان میں خوف کا عالم ہے. ان کو پتہ ہے یار یہ تو اللہ اکبر کی صدائیں بھی ان کے جو ہے نا کانوں میں گونج رہی ہیں، حالانکہ وہ اپنی پرارتھنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی ابھی ظاہر سی بات ہے مندر کا اور پنڈت جو ہیں وہ بھی سارے وہ اپنی اپنی پرارتھنا کرتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. لیکن ہمارا خوف بے شک اتنا طاری ہے اس وقت دشمن پہ، خاص طور پہ جو ہمارا جو نعرہ ہے نا، اچھا وہ ہمارا ایک نعرہ تکبیر. دوسری بات یہ کہ اگر آن گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ہم بات کریں، جو ہماری فوج ہے، جس طریقے سے ہماری آرمی ہے، چاہے وہ نیوی ہو، فضائی ہو، یا پھر ہماری بحریہ ہو، پوری دنیا
ہماری جو پاکستان آرمی ہے اس کی صلاحیتوں کو مانتی ہے. بالکل مانتی ہے. ان فیکٹ ہماری جو پاکستان آرمی ہے ان کے بارے میں انٹرنیشنلی لوگ بات کرتے ہیں. آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ ملک سے باہر جو گورے ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی کے لوگ ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگ ہیں, یا دیگر جتنی بڑی بڑی بھی یونیورسٹیز میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, کینیڈا ہو, برطانیہ ہو, کوئی بھی ملک ہو, آپ یقین کریں ہمارے آرمی چیف کا نام تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے. اور جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا کہ دنیا کی سب سے بہترین آرمی کون ہے, جب بھی وہ لوگ اس بات میں کوئی کوئز کرتے ہیں, یا ہوتا ہے نا کہ پروگرامز ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں کہ جی آپ یہ کوشچن کا جواب دیں, یہ کوشچن کا جواب دیں, دے نو کہ نمبر 1 آرمی از پاکستان آرمی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ دیکھیں انڈیا کا جو آرمی چیف ہے, جو انڈین آرمی چیف ہے, ٹرسٹ می مجھے بھی نہیں ان کا نام پتا, ٹرسٹ می ان کو کوئی نہیں جانتا. انڈیا کی فوجی حالات کیا ہیں, ان کو کون کمانڈ کرتا ہے, وہ کس طرح کام کرتے ہیں, ہاں لوگ اگر جانتے ہیں نا تو اس طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک سر پہ انہوں نے کیپ لگائی ہوتی ہے, اور ان کے جو ہے نا وہ جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں, اور ٹیڑھی سی ان کی کیپ ہوتی ہے, اور وہ بیچارے بڑے مظلوم سے لگ رہے ہوتے ہیں, اور مودی جی جو ہے ان کے پیچھے کہیں وہ ہوتے ہیں, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن when you talk about Pakistan army, you know, the best army in the world, the best defense in the world. تو آپ سوچیں کہ جب آپ ایسی آرمی کے ساتھ میں آتے اور آپ کہتے کہ جی آپ نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا, تو آپ کو کیسا جواب ملے گا؟ ابھی تو یہ وہ جواب ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے, نہیں یہ مائنر رپلائی. بالکل, ہم تو کہہ رہے ہیں نا, ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, ہم تو کنکر پھینک رہے ہیں, اور اس کے بعد کا ہم تماشا دیکھ رہے ہیں, اور تماشا سب دیکھ رہے ہیں. بھلے انڈین میڈیا کچھ بھی کہتا رہے, کیسا بھی پروپیگنڈا کرتا رہے, لیکن دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, لوگ سمجھ چکے کہ بھائی آپ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے, اپنے اندرونی معاملات کو چھپانے کے لیے مطلب کچھ بھی بول دیں گے. مطلب آپ نے تو بلیک آؤٹ کرا دیا, آپ نے تو کہہ دیا کہ کراچی میں 3 دن سے لوگ جو ہے وہ بھوکے پیاسے سو رہے ہیں. ارے بھائی خدا کو مانو, رات کو نکلو تو صحیح. اچھا میں وہی نا آزاد بھائی, یہ جس طرح سے معراج بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جتنی انہوں نے فیک خبریں چلائی ہیں, اور جتنا انہوں نے جو کچھ کیا اس کے اوپر جو رپلائی دیا تھا ڈی جے ایس پی آر نے, جس طریقے سے کہا تھا کہ آپ کا یہ شوق پھر ہم پورا کر دیتے, اور باقی اب تک ان کا یہ شوق پورا ہو چکا ہے, اور وہاں پر اب چیخیں نکل رہی ہیں. ہمارے یہاں لگتے ہیں نعرے, جب ہمارے یہاں کوئی ڈرون آ جائے, کوئی چیز آ جائے, تو نا ہم نعرے لگاتے ہیں اور اس کے پاس دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر ہے خوف کی فضا, وہاں پر یہ ہے کہ بس اب پاکستان آ گیا. جی پاکستان آ بھی گیا, پاکستان چھا بھی گیا, اور دلی میں آپ کے سروں کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے ڈرونز جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. تو اب آپ اس کے بارے میں آج آپ رپورٹنگ کریں, اس کے بارے میں آج آپ بتائیں کہ اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے. آزاد بھائی, میری لائف کی تو یہ پہلی اس طرح کی وار ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو اس سے پہلے یہی سنا کہ جنگیں ہوتی تھی, جنگوں میں اس طریقے سے ہوتا تھا, اپنی نانی سے سنا, دادی سے سنا, تمام لوگوں سے سنا کہ یہ سارے حالات ہوتے تھے. لیکن سوچیں کہ اس دور کا جو جذبہ تھا, اور آج جس طریقے سے ہم لوگوں میں, ہماری جنریشن میں جس طریقے کا جذبہ ہے, تو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آج بھی پاکستانیوں کا جذبہ جو ہے وہی جذبہ ہے, وہ نہیں بدلا. بلکہ آج تو جو بچہ ہے نا, اس نے پاکستان کا ہاتھ میں جھنڈا لیا ہوا, ٹویٹر پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, انسٹاگرام پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بس لگے ہوئے کہ پاکستان زندہ باد, اور بس اگر میزائل آنا ہے تو ہم نے جا کے پکچر بنانی ہے, ہم نے جا کے تو کوئی ویڈیو کھینچنی ہے. تو یہ تو ہمارے جذبے ہیں, یہ تو ہمارے حوصلے ہیں. آزاد بھائی, سب سچی بات یہ ہے کہ رات, آج ہفتہ ہے, چھٹی کا دن ہے سرکاری طور پر, لیکن میں نے رات دیکھے, اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, بچے آج کل سوتے ہیں چھٹی کی رات لیٹ تک موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. جب یہ ڈرون کا معاملہ ہے تو بچے پوچھ رہے تھے بار بار ڈرون کہاں ہے, گلیوں میں دیکھ رہے تھے, کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انڈیا کی صرف فوج کی بات کی جائے, صرف مودی کی بات کرتے ہیں, فوج کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اور ادارے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اس وقت سیاسی جماعتیں تمام تر جو یکجا ہیں, پاکستان تحریک انصاف ہو, جی ڈی اے ہو, نون لیگ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, قومی اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر بات کریں, صرف پاکستان کی بات کریں, پاکستانی افواج کی بات کریں, پاکستانی قوم کی بات کریں, ملک کی بات کریں. لیکن وہاں کیا دیکھیں میڈیا, سوشل میڈیا, تو وہاں پر وہاں کی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر وہاں کے اراکین ہی مودی پر تنقید کر رہے ہیں. مودی کو کہہ رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, آپ نقصان کر رہے ہو, برداشت نہیں کر پاؤ گے. بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک ہماری پاس جماعت ہے جی ڈی اے, جس کو ہر جماعت بھی کہا جاتا ہے, جس کا سربراہ پیر پاگارو ہے. آپ پتہ ہے پیر پاگارو کے پاس ایک مجاہد فورس ہے, ہر فورس ہے. وہ مجاہد فورس ہے, اس وقت وہ میدان عمل میں, وہ بھی میدان عمل موجود ہے. اس کے علاوہ معراج صاحب کرائم بیٹ کرتے ہیں,
IG सिंध ने हमारे पास जो कमांडोज हैं जिसमें SSU, RRF, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स, उन सबको अलर्ट कर दिया है कि आपको फौरी तौर पर जंगी हालात में आपको मुकाबला करना है। हमारे पास उसके अलावा हमारे पास जो रिटायर्ड फौजी, आप सोशल मीडिया खोल कर देखिए, वो कह हम लड़ने को तैयार हैं। हमारे पास हर फर्द जो है वो लड़ने को तैयार है। दूसरी मजे की बात यह है, इंडिया को ये पता नहीं है या मोदी को ये पता नहीं है, वहाँ के बसने वाले लोग, यहाँ बसने वाले लोग, इनका आपस में ज़ाती तौर पर, इखलाकी तौर पर एक अटूट रिश्ता आपस में है। वहाँ के लोग बद्दुआएं दे रहे मोदी को कि या अल्लाह पाकिस्तान का बच्चा, मोदी को बर्बाद कर। वहाँ मंदिरों के अंदर प्रार्थना की जा रही है, मंदिरों के अंदर पूजाएं की जा रही है, या अल्लाह पाकिस्तान पर रहम कर, पाकिस्तान पर अगर हमला नहीं करे। पाकिस्तान वहाँ के अवाम का ख्याल कर रहा है, पाकिस्तान इंसानी हुकूक का ख्याल कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इंसानी हुकूक का ख्याल करने के बजाय, अपने मुल्क का ख्याल करने के बजाय एक मुसलत होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज भी वहाँ की कौम जो है पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन मोदी सरकार जो है, पता आपने आप बात की वहाँ के आर्मी चीफ का लोगों को पता नहीं है। मैं एक मजे की बात बताऊँ, यहाँ पर हमारे पास सूरत ये है कि देखा जाए तो यहाँ हमारा जो वज़ीर इत्तलात है शर्जील बेगम, उसको पूरी दुनिया जानती है। सईद गनी को पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे तो मिनिस्टर्स को पूरी दुनिया जानती है भाई। हमें ये पता नहीं वहाँ का वफाकी वज़ीर दाखिला कौन है, यहाँ का कुछ नहीं पता, सारे एक जैसे और एक जैसी बात करते हैं। कोई पता नहीं कौन वहाँ का वफाकी वज़ीर है, कौन वज़ीर इत्तलात है। मैंने यही तो कहा ना कि हमारे आर्मी चीफ को, हमारी आर्मी को पूरी दुनिया जानती है। मतलब किसी भी मुल्क में कोई भी अगर होगा तो आप उसको पूछ ले, अच्छा इनकी इंडिया की पहचान क्या है, बॉलीवुड। इंडिया में अगर कोई आप मुल्क से बाहर बैठे हैं और आप कहें जी मैं इंडिया से हूं, तो वो कहेंगे अच्छा वहाँ जहाँ पे वो शाहरुख खान एक्टर है, वहाँ जहाँ पे वो ऐश्वर्या राय होती है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, तो सबसे पहले उनको पता होता है अच्छा आप पाकिस्तान से हैं, हाँ वही पाकिस्तान ना जिनकी आर्मी नंबर 1 है। यस, हमारी पहचान, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है पूरी दुनिया में हमारी आर्मी है। ये फ़र्क है। वो अपने सिनेमा की वजह से मशहूर हैं, ठीक है, हम अपने डिफेंस की वजह से मशहूर हैं, तो बहुत डिफरेंस है। और आपने एक ऐसी कौम को ललकारा है जिस कौम के हौसले बुलंद है। ये वो कौम है जो कि दुआएं करती है कि जी हमें शहादत की मौत नसीब हो। हम वो कौम है कि हम दुआएं करते हैं। हमारे यहाँ तो जो जुमे की नमाज होती है उसके बाद जो जिस तरीके से खुतबा हो रहा होता है, तो इस तरह के घर में जब आते हैं पेरेंट्स और फिर जब आपके भाई वगैरह घर में आते हैं तो ये बता रहे होते हैं कि जी कारी साहब आज इस तरह की दुआ करवा रहे थे। तो आपने उस कौम को ललकारा है जिस कौम के बच्चे में जो है ये हौसला है कि जी हमें अल्लाह ताला मौत नसीब करे तो हमें शहादत की मौत नसीब करे। तो देयर इज बिग 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 डिफरेंस। जंगें सिर्फ बड़े बड़े हथियारों, बिग इक्विपमेंट्स या फिर जंगें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद से नहीं लड़ी जाती, जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं। बेशक जंगें जो है वो जज्बों से लड़ी जाती हैं। बेशक ऐसा ही है। देखिए हौसलों से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं। हाँ। और वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर बच्चे से लेके बूढ़े तक सब में जज्बा है। और जब तक ये जज्बा हमारे दिलों में जिंदा है, जब तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भी हमारा ईमान है। और दूसरी बात यह है कि हमारी फौज हमारा फख्र है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, हाँ, नेवी हो, हाँ, या पाकिस्तान एयरफोर्स हो। हाँ, हमेशा से जब ऐसा कोई वक्त पड़ा है तो उन्होंने अपने आप को मनवाया है, अपना लोहा मनवाया है। हाँ, जैसे कि मैं आपकी बात को ही दोबारा रिपीट करूंगा कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, बिल्कुल समझते हैं बिल्कुल। भाई हमारे वजीरों को जानते हैं पूरी दुनिया में। हमारी फौज में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हर जो शामिल है इसमें। अच्छा, उनकी फौज में सिर्फ हिंदू है। मामला ये है कि उनकी फौज सिर्फ हिंदू है, हमारी फौज में मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, क्योंकि हम हमारा जो नजरिया है पाकिस्तान का, उस नजरिए के तहत हम जो कायदे से नजरिया दिया गया था उस पर अमल करें। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही जो हिंदू 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 करके वहाँ बदनाम कर लेते हैं। अच्छा आज़ाद भाई, क्योंकि देखिए अब हम लोगों का तो ये भाई मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है कि कोई भी जंग हम इस तरीके से होते हुए देख रहे हैं, या ये हाँ हम सबका ही ठीक है। लेकिन इस वक्त में जो सिचुएशन है उसमें जो मैंने एक चीज़ बड़ी देखी और बड़ा गौर किया कि हमारे पास जितने भी रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब आते रहे और जो भी हमारे पैनलिस्ट आते रहे, वो एक बात ज़रूर करते रहे कि हमारा जो दुश्मन है, पड़ोसी मुल्क भारत जो है, ये चालाक है, मक्कार है, पीठ पीछे वार करता है, रात की तारीकी में वार करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसका खासा मतलब ये है, यानी क्या ज़बरदस्त बात है कि हम दिन के उजाले में वार करते हैं, ठीक है, हम पीठ पीछे वार नहीं करते। हम बताई जा रहे थे कि देखें फिर आपको रिप्लाई आएगा, देखें डोंट डू दिस, फिर हम रिटेलिएट करेंगे। तो इस तरह की जब बात होती है ना तो आपको और कितना प्राउड होता है कि कितनी बड़ी बहादुरी की अलामत है कि हम जो है अगर वार भी कर रहे हैं ना तो बता के कर रहे हैं। हम उस तरह से नहीं कर रहे जैसे इंडिया कर रहा है, मासूम औरतों को, बच्चों को निशाना बना रहे।
ہماری پاک افواج جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں, ہاں. صحیح ہے, طاقتور بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں تو اتنی سی بات کہوں گا انڈیا سے کہ تم صرف ہماری ایک ایجنسی جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے, آئی ایس آئی کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ دیکھیں حالت جنگ میں ہیں, تو بات یہ ہے صرف آئی ایس آئی اگر اس پورے معاملے کو سمیٹنے پہ آ گئی نا تو یہ سرحدوں پہ جنگ کی ضرورت نہیں پڑنی, سب کچھ ایسے ختم ہو جانا ہے. تو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی آپ پنگا لے رہے ہیں پاکستان سے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پہ تو طاقت ہے نہیں, ڈرونز کے ذریعے گھسنے کی کوشش آپ کے کر تو رہے ہیں, پائلٹ نہیں مل رہے آپ کو, آپ کے رافائل گرنا شروع ہوئے اس کے بعد ان کو پائلٹ ملنا بند ہو گئے. بالکل. ہمارا پائلٹ دیکھیں, ہمارا پائلٹ جا کے گھستا ہے, مارتا ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ واپس آتا ہے کامیاب ہو کر, ٹھیک ہے نا. ان کا پائلٹ, ان کی بات وہی پھر آگے جذبے پہ ختم ہو جاتی ہے. ہماری فوج میں جذبہ ہے, ہماری قوم میں جذبہ ہے, اور جب تک یہ جذبہ زندہ ہے ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا, ہمارا تو یہ ایمان ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا جذبہ زندہ ہے نا تو ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا, اور پھر کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے سچائی کی. اچھا معراج بھائی, آزاد بھائی, جس طرح ابھی ہم لوگ اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں, تھوڑا سا مودی اور مودی سرکار, اس کی جو کانسیپٹ ہے, اس کی جو سیاست ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ مودی اقتدار میں ہوں تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جس طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے, انفیکٹ انڈیا کے اندر ہی ان کے جو مسلمان ہیں ان کے رائٹس سلب کر لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا حالات ہیں. تو یہ کیا سوچ ہے ان کی, یہ جو اکھنڈ ان کا بھارت کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے, یہ ہندوتوا جو ہے یہ کیا ہے, بیسکلی واٹ از دی کانسیپٹ بیہائنڈ مودی پالیٹکس اینڈ اسٹریٹجی ریلیٹڈ ٹو پاکستان. کیونکہ اگر پاکستان جو ہے وہ جب تھوڑا سا بھی جواب دے دے تو چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن مودی سرکار کچھ بھی کرتی رہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا رائٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا ملک جب بنا تھا دو قومی نظریے کے تحت بنا تھا, اس نظریے پر عمل درآمد کیا جا رہا, اس نظریے کو فالو کیا جا رہا, سب کا خیال رکھا جا رہا, ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, کوئی بھی ہو. لیکن وہاں پر جو ہم ان سے الگ ہوئے تھے وہ بھی دو قومی نظریے کے تحت الگ ہوئے تھے. پاکستان بنا تھا جو قائد محمد اجلان بنا تھا, لیکن وہاں پر جو ہے ہندو مذہب کو جو ہے مسلط کر کے اس پر ہی سیاست کی جا رہی ہے, اس پر ہی جنگیں کی جا رہی ہے, اس پر ہی شور شرابہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں, وہاں پر بھی بڑی تعداد میں ہندو بستے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان پر جو مودی سرکار جو ظلم برپا کر رہا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن ہمارے پاس پاکستان میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے. ہم یہاں پر کوئی ہندو مسلمان نہیں ہے, ہمارے پاس یہاں یہ نہیں کہا جاتا بھائی یہ نہیں. چلے ہمارے ہاں تو ہر چیز بیلنس ہے, ہم تو برابری کے ساتھ, ہمارے ہاں تو یہ پرابلم نہیں ہے, ہمارے لیے تو سب ہمارے بھائی جیسے ہیں. میں نے مودی سرکار کی بات کی ہے کہ مودی سرکار کی کیا سیاست نہیں چلے گی, ووٹ نہیں پڑیں گے, یا پھر ان کی کوئی اسٹرینتھ قائم نہیں ہوگی, ان کو اتنا کیا پرابلم کیا ہے. ان کے اپنے یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بھی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں مودی سے کہ یہ آتے ہیں تو ہماری زندگی عذاب ہو جاتی ہے. بھائی ایک بات یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ الیکشن ان کے قریب ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بزدلانہ حربے ہوتے ہیں یہ, کہ ہمیشہ سے جو خاص طور پہ انڈیا میں ایسا رہا ہے کہ مذہبی معاملات کو لے کے اور خاص طور پہ پاکستان کو لے کے اگر کوئی ایگریسو رول پلے کرتا ہے جو کرنٹ وہاں کا وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ جی میری قوم یا میرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ دیں گے. تو یہاں لالچ کا عنصر بھی شامل ہے اس میں. یہ ساری کارروائیوں کے پیچھے یہ چیز بھی شامل ہے کہ جی آج میں اگر پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہوں اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہوں اور پاکستان کے خلاف اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہوں تو اس سے میری جو قوم ہے وہ مجھے ووٹ دے گی اور میں دوبارہ سے الیکٹ ہو کے جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاؤں گا. تو بھائی یہ سیاست تو ہندوستان میں انڈیا میں چل سکتی ہے, اور لوگ اس پر جو ہے اب ان کے جو اپنے لوگ ہیں, دیکھیں صحافی برادری اور دوسری بات سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, ذرائع ابلاغ ہیں, تو بہت سارے لوگ جیسے کچھ لوگ دبئی میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, لنڈن میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, تو وہاں پر بھی انڈینز رہتے ہیں نا جی, obviously رہتے ہیں. اچھا ان سے بھی کنیکٹیویٹی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. ہاں بالکل, وہ ملک سے باہر تو ساری کمیونٹیز ہوتی ہیں. میرے جتنے دوست ہیں جن سے میں رابطے میں ہوں اور آج کل زیادہ رابطے میں ہوں, تو وہ بار بار مجھے یہی بتا رہے تھے کہ یار وہ میرے 10-12 دوست ہیں, کوئی کہتا ہے میرے 8 دوست ہیں انڈینز ہیں, اور یقین کریں کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مودی کو اچھا کہہ رہے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں, صحیح بات ہے.
بھائی وہ کسی بھی ملک میں وہ بیٹھ کر وہاں پر پریشان ہے بالکل کہ بھائی یہ مودی صاحب نے کیا کیا ہاں انہوں نے تو ہمارے اہل خانہ کو, ہمارے گھر والوں کو, ہماری قوم کو جو اس نے پریشانی میں ڈال دیا ہے. اب کل کلا کو پاکستان کو اگر زیادہ غصہ آ گیا تو کیا ہوگا, سوچنے کی بات ہے. بالکل ہمارے ایک بہت پرومیننٹ منسٹر ہیں, ابھی ریسنٹلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی اب آپ ہمیں نا اس ہائپ پہ نہیں لے کے جائیں جہاں سے پھر بہت زیادہ مشکلات انڈیا کے لیے بڑھ جائیں گی. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اوور آل انڈیا کی اسٹریٹجی دیکھیں نا, تو انڈیا کی جس طریقے سے پلاننگ ہوتی ہے, یا انڈیا کا جو کچھ بھی ان کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے نا, وہ ہے ہی اینٹی مسلم, وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہیں. ان کو کوئی بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ کوئی چھوٹی سی بات لے کے بھی اس کو بڑی بات کر لیتے ہیں, اور مسلمانوں کے جو ہے نا وہ خلاف ہو جاتے ہیں, اور پھر وہاں پر اس طرح سے خبریں لگتی ہیں. نہ صرف یہ, بلکہ ان کے جو ایکٹرز ہیں, ان کے جو کرکٹرز ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہ ہے نا یہاں پر کہ انڈیا کے پاس کیا ہے, انڈیا کے پاس ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیا ہے, بالی ووڈ یا ان کی کرکٹ. اگر یہ 4 5 6 لوگ جو بالی ووڈ کے پرومیننٹ ایکٹرز ہیں, جو بالی ووڈ کے یا کرکٹ کے ان کے جو پرومیننٹ کرکٹرز ہیں, آپ یقین کریں اگر یہ ٹویٹ نہیں کریں, اگر یہ اسٹیٹس نہ ڈالیں نا, تو وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ان کی جو عوام ہے وہ اتنی کنفیوز ہے. یعنی ان کی عوام, ان کے جو سیلیبریٹیز ہیں, ان کی اتنی بڑی ایڈمائرر ہے, اتنی بڑی فالوور ہے کہ وہ مودی سرکار کو چھوڑ کے ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے. تو مودی سرکار کہتی ہے بھئی تم لوگ ٹویٹ کرو تو وہ ہم پہ یقین کریں گے. مطلب یہ اس طرح سے چلتی ہے وہاں پہ مودی سرکار. ایسا نہیں ہے کہ ان کی عوام کی کوئی چوائس ہے. اگر ان کے بڑے کرکٹرز یا بڑے سٹارز ٹویٹ یا اسٹیٹس نہیں ڈالے نا, تو مودی سرکار ہلنے لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا انہوں نے اسٹیٹس نہیں ڈالا, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے, کیونکہ وہ اندر سے کمزور ہیں, کیونکہ ان کی جو عوام ہے, ان کی جو پاپولیشن ہے, اس کو خود نہیں پتا کہ ایکچوئل میں ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ, ان کی مودی سرکار کیا کر رہی ہے. کیونکہ جب وہ فیک نیوز چلی نا, تو انہی انڈینز نے جو ہے وہ اسٹیٹس ڈالا اور شاؤٹ کر کے بلاگز بنائے کہ بھائی ہمارے اپنے جو اینکرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں انڈین, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا, ہم تو لائیو آ گئے تھے. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستانیوں نے تو نیچے لکھنا شروع کر دیا, بھائی ہم تو چائے پی رہے ہیں, ہم تو کھانا کھا رہے ہیں, تمہارا میڈیا پاگل ہو گیا. بالکل. تو مودی سرکار کے پاگل پن کا آج جواب دیا گیا ہے. اس پر ہوگی مزید بات, لیکن ابھی آ گیا ہیڈ لائنز بریک. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو جس طریقے سے ابھی کرنٹ سچویشن ہے اور پاکستان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے, اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار میں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ کی قیمتی ٹائم کے لیے. سر, ابھی جو کرنٹ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب معاملات ہیں یہ کہاں تک جائیں گے؟ کیونکہ انڈیا کی جانب سے شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا یا پاکستان جواب نہیں دے گا. اب جس طریقے سے یہ منہ توڑ جواب دیا گیا ہے, اس کے بعد آپ حالات کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ نے سوال بڑا جنون کیا, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اس چیز کو دارمدار انڈیا کے رویے پر. انڈیا نے پاکستان کے اوپر بلا جواب ایک منصفانہ جواب بنایا, اور اس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو وہ بہانہ بنا کر انگیج کیا اور پاکستان کو نقصان کیا, اور انڈین پاپولیشن کے بھی میں تفتیشات میں بھی ہوئی. یہ جب کا اقدام تھا بھارت کا, اس میں اس نے 5 سیارے بھی بنائے, اپنی شورش بھی بنائی, رافیل سیارے جو تھے وہ بھی ان کے بیچ میں گئے. مجموعی طور پر ان کا تقریباً $9.80 ملین کا نقصان بھی ہوا. تو $980 ملین کا نقصان بھی ہوا. اس کے بعد انہوں نے اگلے دن بھی سارا دن دونوں نیٹورک پاکستان کے اوپر جاری رکھے. لاہور کا تو میں شاہد ہوں کیونکہ میں یہاں لوکیٹڈ ہوں, اور لاہور کے مختلف علاقوں میں ڈرون آتے رہے ہیں اور تباہ کیے جاتے رہے ہیں. یہ ان کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انٹینشن جو ہے وہ صاف تھی کہ وہ اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انتقام لے لیا اور اب بات ختم ہوگی, لیکن یہ بات ختم نہیں ہوئی. پلوامہ میں انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا پاکستان کے حملہ آور ہونے کے لیے, اور اس سے بڑھ کر پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے. جی, پاکستان کا پانی انہوں نے بند کر دیا, اور پھر اس کی آڑ میں اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو حملہ آور کیے, اور اس کے بعد بھی اپنا جارحانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیے ڈرونز کے ساتھ, اور سارا دن اٹیکوں کی بم کی بارش ہوتی رہی. تو یہ ساری کی ساری جو واردات ہے یہ ان کی اپنی تھی,
اور پاکستان کے دفاعی مبصرین سے اور DGIS سے جب بھی سوال کیا گیا انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، جب ہم کریں گے تو ہم اعلان کریں گے، پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح ہم رسپانس کرتے ہیں جی یہ بظاہر ان کا جو جواب ہے بہت سارے لوگوں کو خوشبو میرے مطمئن نہیں کر پاتا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان وقت ٹال رہا ہے کسی نہ طریقے سے کہہ رہا ہے لوگوں کو جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، پاکستان شاید ریئیکٹ نہیں کرے گا، لیکن ان تمام خدشات کو پاکستان نے ظاہر کرتے ہوئے نہ صرف ریئیکٹ کیا بلکہ بھرپور طریقے سے ریئیکٹ کیا اور الفا میزائل کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اگر پاکستان اپنے دشمن کے خلاف کوئی ریئیکشن کرے گا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کی شدت کیا ہوگی۔ یہ تو اس کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بالکل واضح کر دیا اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کتنا نقصان بھاگ کیا۔ ہاں ایک بڑی اچھی خبر بھی ہے، کنفرم نہیں ہے ابھی، کہتے ہیں کہ ایک لیڈی پائلٹ بھی انہوں نے گرفتار کی ہے پاکستان میں، اچھا، اور وہ بھی غالباً رافیل طیارہ اڑا رہی تھی۔ اچھا ہاں جی، تو وہ جو سندور نامی ان کا آپریشن تھا، تو اب وہ لیڈی پائلٹ اگر ہے تو اس کی مانگ میں ہم ضرور انشاءاللہ بڑھ دیں گے۔ جی سر، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان نے جو ہے کوئی لیڈی پائلٹ بھی ان کی گرفتار کی اور آپریشن بھی ان کا جو ہے وہ سندور رکھا گیا تھا۔ سر جس طریقے سے انڈیا کا آپ نے دیکھا کہ وہ گیدڑ بھپکیاں دے رہے تھے اور پاکستان کے اوپر جس طریقے سے وہ اپنے ڈرونز بھیج رہے تھے، ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہاں پر وہ یہ سچویشن ہے کہ اب انڈیا میں ان کے عوام کے بھی چیخیں نکل رہی ہیں، وہاں پر دلی پہ جو پاکستان کے ڈرونز ہیں وہ ان کے سروں پر ہیں۔ سر جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ اور پاکستان نے جس طرح سے مؤثر جواب دیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار بھی دیا ہے، اور جواب دینے سے پہلے کئی بار بتایا بھی ہے، الرٹ بھی کیا ہے کہ بھائی جب ہم جواب دیں گے تو اس کی گونج جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دے گی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیں کہ مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے امپیکٹس مزید کیا ہوں گے؟ اور اگر تو واقعی میں کہیں نہ کہیں جس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے بٹ ان کی جو لیڈی پائلٹ ہے اگر پاکستان نے گرفتار کی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے، تو یہ تو انڈیا کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑی تو کوئی شرمندگی نہیں ہو سکتی۔ سر کوئی شرمندگی والی بات نہیں، انڈیا جیسے ملک کے لیے شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ صحیح، جب وہ ایک پلوامہ کا حملہ کا وہ جواز گھر کے بار بار پاکستان کہتا رہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا دیں، دنیا کے ممالک کو بیچ میں شامل کر لیں، اور اگر ہم مورد الزام ٹھہرتی ہیں تو بالکل ہم اپنا جرم تسلیم کریں گے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تو وہ تو صرف بہانا تھا۔ اصل چیز جو کہ انہوں نے آپ تک پانی روکنا تھا، جو گزشتہ 5-7 سال سے مودی بار بار دہرا رہا ہے کہ ہم پاکستان کا پانی کا کچرا نہیں جانے دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو یہ اس کی آڑ میں انہوں نے پاکستان کا پانی روکا تھا اور وہ انہوں نے چناب کا پانی بہارا روکتا ہوا تھا، لیکن اس معاملے میں بگاڑ آنے کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بحریہ اپنی وہ بھی موو کر دی ہے اور اس میں ذکرات ان کا جو ایئرکرافٹ کیریئر ہے یہ بھی کراچی سے 300-400 کلومیٹر اس میں ہم ناٹیکل مائلز کا لیتے ہیں، ناٹیکل مائلز چلیے جی، اور وہ روسی میزائلوں سے لیس ہے جن کی جو ان میزائلوں کی جو رینج ہے وہ تقریباً 500 میل ہے۔ اس کا اگر یہ وہ 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں تو کراچی اور قانون کی زد میں ہے، تو یہ ایک طرف سے بلاکڈ ہوگا۔ تو اس وقت پاکستان نے جو 3 چیزیں پہلے اناؤنس کر رکھی ہے کہ اگر کراچی کو جی سر قطع کلامی کی معذرت سر، بالکل ابھی جو ہے یہاں پر وقت ہوا ہے ایک انسٹنٹ بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن جو ہے وہ یہیں سے شروع کریں گے، تو ہیئر وی ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ تو کرنٹ سچویشن پر بات کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید صاحب، اور سر جس طریقے سے بریک سے پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب پاکستان نے جس طرح سے مؤثر جواب دیا ہے، پاکستان نے جس طرح سے مؤثر کارروائی کی ہے اور بتا کر کی ہے، اور دن کے اجالے میں جو ہے
وہ وار کیا ہے فجر کے بعد، تو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اب انڈیا میں جس طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر ایک خوف کی صورتحال ہے، وہاں پر ان کا جو میڈیا اس سے پہلے فیک خبریں پھیلا رہا تھا اب وہ سچ مچ یہ بتا رہا ہے کہ جی پاکستان نے ہماری یہ تنصیبات تباہ کر دی ہیں. جس طریقے سے ہم نے ان کی فوجی ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک کی، پھر ان کے کئی ایسے مقامات تھے جن کو ہم نے نشانہ بنایا، تو آپ کتنی بڑی یہ ہماری پاک فوج کی، ہماری فورسز کی کامیابی دیکھ رہے ہیں اور انڈیا کے لیے کتنا بڑا ڈرا بیک ہے. جی آپ نے بالکل درست کہا. میں آپ کو شیپ بتا دوں، سن 65 کی جنگ میں میں خود بذات ہی شامل تھا، لیکن اس وقت کی جنگ میں اور آج کی جنگ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس میں شدت اور حدت کی نوعیت اور تھی، اس میں فزیکل کانٹیکٹ زیادہ تھا، اس میں سائبر دیکھیں وہ زیادہ اس کا استعمال ہے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. طیاروں کے استعمال میں بھی وہی ٹیکنالوجی وہ استعمال ہو رہی ہے. میزائل جو ہیں وہ بھی کنٹرول کیے جا رہے ہیں کسی اور طریقے سے. تب حالات اور سے اب حالات اور ہیں اور ابھی زیادہ ڈسٹرکشن ہونے کے چانسز ہیں. اب آپ کے سوال کا جو سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر تو جو پاکستان کا جواب ہے اس کو کافی سمجھ کر یا تو بڑی طاقتیں بیچ میں کود پڑے یا بھارت کو خود عقل ٹھکانے پہ آ جائے اور وہ جنگ بندی روک کے مذاکرات کی میز پر آئے اور پاکستان کی بات مان لے تو پھر تو معاملات سدھر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایگراویشن ہوتی چلے گی، وہ آپ کے ایک چیز کے جواب میں دو جو چیزیں وہ کرے یا وہ اس کے جواب میں ہم دو چیزیں اور کریں، تو یہ پھر خدا نخواستہ یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان اس طرح کا جو جھگڑا ہے بڑھتا ہوا، یہ پورے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ خطرات کا باعث بن سکتا ہے. تو ہم توقع رکھتے ہیں، ہم اور بلکہ دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث پاک مبارک ہے کہ آپ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر سینہ تان کے مقابلہ اس کا کرو. تو ہم جنگ کی امید نہیں رکھتے، ہم توقع نہیں کرتے، ہم اس کی خواہش نہیں رکھتے. لیکن اگر جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جائے تو پھر ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لیٹ کے دشمن کے سامنے بولیں گے کہ ہمارے اوپر سے گزر جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. پھر تو ہم فائٹ بیک کریں گے. تو اب فائٹ بیک کرنے کا جب پاکستان نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر جو دو میں نے آپشن دی ہیں، انڈیا کو عقل ٹھکانے آ جائے یا اس کو دوسرے لوگ اس کے دماغ میں کوئی ذہن میں عقل کی بات ڈال دیں، اپنے نقصانات کا وہ جائزہ لے، اس کو معلوم ہو جائے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور جتنا وہ آگے بڑھے گا اس کے نقصانات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بہتر طرز عمل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ انڈیا کو اب عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن کرنا چاہیے. اچھا سر، انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے ہمیشہ سے، جس طرح سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل انہوں نے نور خان ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد پھر ان کا جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ فالس خبریں پھیلانے میں مصروف تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مودی سرکار کی پالیسی ہے، مودی کو ہمیشہ پاکستان سے ہی کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ پاکستان ہی مودی سرکار کا مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب ان کا پہلگام والا واقعہ ہوا تھا تو پاکستان نے تو کہا تھا کہ آپ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ تحقیقات کروا لیجئے، آپ جس سے چاہیں کروا لیں، آپ یورپی یونین کو انوالو کیجئے، آپ اگر سوئٹزرلینڈ سے کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، یا جو بھی آپ کے پاس ایگزسٹنگ پلیٹ فارم اس وقت موجود ہے، تو آپ پہلے ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کرائیں اور اس کے بعد پھر آپ ایلیگیشنز لگائیں. بٹ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے تھوڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی طرف تھرو کر دی. تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کیوں مودی سرکار جو ہے وہ اس طریقے سے کرتی ہے اور وہ اوور آل دنیا میں یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کر رہا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے میڈیا میں بتایا کہ جی یہ تو اس طریقے سے دہشت گردی کروا رہے ہیں. تو اتنی جھوٹی خبریں پھیلا کے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہوتی ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کا؟ میں غالباً اپنا موقف جو ہے وہ آپ تک صحیح طرح پہنچا نہیں سکا. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بھارت واقعی جنرلی سمجھتا تھا کہ پلوامہ یا وہ فلاں اٹیک جو ہے اس میں پاکستان ملوث ہے، تو پھر ان کو وہ پاکستان کی جو پیشکش تھی کہ آؤ اس کی انڈیپینڈنٹ آپ انکوائری کرا لو، وہ اس کو تسلیم کر لیتا. لیکن اس کے پیش نظر تو یہ تھا کہ ہم نے ہر صورت پاکستان کا پانی بند کرنا ہے اور پاکستان پر حملہ کرنا ہے اس کی آڑ میں. تو وہ اس لیے کسی بھی پاکستان کی پیشکش کے اوپر وہ قائل نہیں ہوا یا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور وہ کر گزرا جو اس کے ذہن میں پہلے سے طے شدہ چیز تھی کہ یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اس نے کر دیا. اور وہ سچ کو جھٹلانا پڑے، جو مرضی کرنا چاہے، جیسے آپ نے صحیح کہا کہ سچ کا قتل تو وہ انڈیا کرنے پہ تلا ہوا ہے اور وہ اپنے عوام کو بھی دھوکے میں رکھ رہا ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں شام والی تھی، اس میں انہوں نے دکھایا تھا کلیئر کٹ
کہ ادھر سے میزائل آیا ہے اور اسی کو ڈائیورٹ کر کے واپس بھیج دیا امرتسر کی طرف اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈال دیا. صحیح. تب تک پاکستان نے کسی بھی طرح کا کوئی اگریسو ایکشن نہیں لیا تھا, نہ کسی طرح کو کوئی جواب دیا تھا. تو اسی طرح وہ اپنے جو ڈرونز ہیں وہ بھی اس طرح فائر کر کے ان کو پھر ڈائیورٹ کر کے پھر اپنے ہی شہروں پر برساتا رہا ہے. صحیح. اور وہ لوگوں کو بتاتا رہا کہ پاکستان پر حملہ کر رہے. یہ اپنے اگریسو ایکشن کو, جارحیت کو جسٹیفائی کرنے کی خاطر اس نے یہ اقدامات کیے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کو صرف جنگ کا یہ وجہ نہ سمجھا جائے, جنگ اس کے پیش نظر صرف ایک جواز تھا جس کی آڑ میں اس نے پاکستان کا پانی بند کرنا تھا اور وہ کر دیا ہے. صحیح. یہاں دو چیزیں بہت اہم ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج سے 70 سال پہلے پرائم منسٹر سہروردی سے بھی جب یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا ہمیں اگر پانی روکتا ہے تو ہم بھوکا مریں گے, تو پھر اگر ہم نے بھوکا ہی مرنا ہے تو پھر ہم لڑ کر مریں گے. یہ ان کا ریکارڈ پر موجود ہے بیان. صحیح. اس سے ملتا جلتا بیان, تھوڑا اس کا کانٹیکسٹ مختلف تھا. عمران خان نے نیشنل UN کی اسمبلی میں وہاں جا کے یہ بیان دیا تھا کہ ایک بڑا ملک ہے ایک چھوٹا ملک, بڑا ملک چھوٹے ملک کو انہائٹ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. تو پھر ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا تو ہم مر جائیں یا ہم لڑ کے مریں. اور پھر ہم تمام وسائل استعمال کریں گے, اپنی صلاحیت استعمال کریں گے تاکہ ہم دشمن کے قبضے سے اپنے آپ کو چھڑا لیں اور دشمن ہم پر غالب نہ آ سکے. تو یہ صورتحال ہے. تینوں میں نے جب سہروردی سے آنورڈ میں نے آپ کو سارا کنیکشن دے دیا, اور وہی کچھ صحیح 100% ویسے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ انڈیا آپ کو ختم کرنے میں تلا ہوا ہے. اور یہ پانی کو بند کرنا ایک ختم کرنے کی جانب ایک قدم ہے کہ جب یہ پانی نہیں ہوگا تو یہ سارا علاقہ ریگستان بن جائے گا. پھر پانی کی قلت ہوگی تو پاکستانی آپس میں خدا نخواستہ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور فصلیں نہیں ہوں گی, بھوکے مریں گے. تو پھر ظاہر ہے جب بھوکے مرنا ہے تو ہم لڑ کے مریں گے. چلیے اب سوال کیجیے. جی اچھا سر, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ سارا کچھ انڈیا کا بہانہ تھا, ڈرامہ تھا, اصل تو انہوں نے پانی بند کرنا تھا اور جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر دیا. بٹ ہم نے دیکھا کہ یسٹرڈے DJI اسپیار نے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو ہے سارے حقائق رکھے اور انہوں نے بتایا کہ جی ٹھیک ہے, اس طرح سے یہاں پر انہوں نے یہ فالس یا فیک نیوز چلائی. یہاں پر جو ہے ہم نے اس طریقے سے جو بھی ان کی ٹوٹل بریف تھی, جو بھی انہوں نے ایک ڈسکرپشن دی, پورا انٹرنیشنل میڈیا جو تھا اس کے لیے وہ پریس کانفرنس بھی تھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی تھی, اور اس میں جو ہے وہ ہماری جو ایئر فورس کے آفیسر تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بحریہ کے چیف تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کی جو DJI اسپیار کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے حقائق بتائے, اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کو اب مودی کی جو چال ہے, جو انڈیا کی جو ایک طرح کا جو بہانہ بنا کے اس نے یہ حملہ کیا ہے, وہ کسی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور یہ انڈورسمنٹ انٹرنیشنل میڈیا اگر کرتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اثر جو ہے وہ انڈیا پر پڑے گا اور کتنی بڑی سبکی انڈیا کو کھانی پڑے گی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ سارے حقائق سامنے لانے کے بعد جب پاکستان نے اپنا موقف بیان کیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم نے ابھی تک کوئی کسی طرح کا جوابی اقدام نہیں کیا, اور جب آپ جوابی اقدام کریں گے تو پوری دنیا دیکھے گی, ظاہر ہوگا, آپ کو دکھائی دے گا کہ پاکستان نے اقدام کیا ہے. تو وہی ہوا کہ انڈیا نہیں باز آیا. آج تک وہ اس کی جارحیت برقرار تھی, اس کے ڈرونز ابھی تک دندنا رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی جانب سے جو اقدام تھا وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے تو اناؤنس کیا تھا کہ وی ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن لو, ہم فائٹ بیک کریں گے اور ہم باقاعدہ اعلانیہ کریں گے جو کچھ کریں گے. تو میرے خیال میں پورا جو ورلڈ پریس کا جتنا بھی حصہ وہاں موجود تھا انہوں نے سوالات کیے اور ان کو تسلی بخش جوابات دیے, اور ان کی روشنی میں انہوں نے پاکستان کا جو ایکشن دیکھا ہے تو اب وہ اپنے اپنے ممالک کو مطمئن کر سکیں گے کہ ہاں پاکستان اپنے اس جوابی حملے میں جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا, اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر اس کو ڈیفنس کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں. میرے خیال میں یہ ایک فطری عمل ہے کہ اب جو اسی مقصد کے لیے پریس یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اب وہ اپنے ممالک کو جو رپورٹس ارسال کریں گے یا ویو پوائنٹ دیں گے تو وہ کل والی کانفرنس سے یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ اثر قبول کیا ہوگا. بالکل. اچھا سر, جس طریقے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے جو منسٹر ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے روبیو کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب انٹرنیشنل
جو ممالک ہیں وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ کردار ادا کریں گے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تحمل سے کام لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر یہ معاملات اگر اس طریقے سے اس طرف جاتے ہیں تو بات کیا ڈائیلاگ کی طرف جائے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کشیدگی برقرار رہے گی؟ اب تک 3-4 گھنٹے میں بھارت نے سبق سیکھ لیا ہوگا اور وہ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے بھارت اسٹیپ بیک کرے. دیکھیے اس میں 3 بڑے ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں. پاکستان اور انڈیا تو خیر یہ دونوں مخالفین ہیں، اس میں شامل ہیں. جی. روس، چین اور امریکہ. جی. اور امریکہ کو بھارت یہ قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. گرین لائٹ کو توقع کر رہا تھا اس کو مل جائے گی پاکستان کے خلاف جارحیت کی. جی. تو وہ اس کو انہوں نے پرے کہا جتنی اہمیت بھی نہیں دی. وہ نیوٹرلٹی انہوں نے اپنی مینٹین میں کر دی. روس پہلے ہی اس جنگ کے خلاف تھا اور چین تو انہی کہ اس کے مفادات اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہو گئے. یہ صورتحال آج برقرار ہے. البتہ اس میں اتنا ہوگا کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب کھل کے سامنے آنا پڑے گا، اور یہ ہم نہیں توقع کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو انصاف اور حق کا تقاضا ہے اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کرے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس کو مول نظام ٹھہرانا چاہیے اگر کوئی بات نہیں مانتا. اور سیکورٹی کاؤنسل جو اگر چاہتی ہے تو سیکورٹی کاؤنسل نے آج تک کیا کر لیا، اسرائیل کا کیا کر لیا، صحیح ابھی سیکورٹی کاؤنسل کیا کر لے گی. تو فائنلی یہ 3 بڑی طاقتیں جو ہیں یہی اس پہ اثر انداز ہوں گی. اور ہماری توقع ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے لیں گے اور اس جنگ کو اگر پھیلنے سے بچانا ہے ان کا اس میں بڑا میجر رول ہوگا کہ وہ بھارت کو بولے کہ عقل کا ناخن لو. صحیح. اچھا سر، جس طریقے سے پاکستان نے اب یہ جوابی اور مؤثر کارروائی کی ہے اور پوری دنیا میں جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دے گی، اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے. اب تک 3-4 گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں جو حالات ہیں اور جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ واقعی اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دی ہے. تو اس سے پہلے جب پہلگام واقعہ ہوا تو انڈیا نے اپنے جو سفارتی لوگ تھے، جو دیگر کنٹری کے جو سفارت خانے کے لوگ تھے، وہاں پر سفیروں کو بلایا اور ان کو جو ہے بریفنگ دی، لیکن ثبوت نہیں دیے. اس کے بعد کل ڈی جی ایس پی آر نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی، باقاعدہ طور پر پروف دیے، ثبوت دیے. اس کے بعد دنیا کے نقشے پر یا دنیا کے سامنے جو پاکستان کی جو ایک سٹانس ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کا رائٹ تھا، کیونکہ آرٹیکل 51 کے تحت یہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ رائٹ ناؤ پاکستان جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، بالکل اپنا حق کے دفاع رکھتا ہے. تو اگر اس ایکٹ کی بھی بات کی جائے تو ہم نے اپنا حق کے دفاع رکھتے ہوئے یہ ایکٹ کیا، تو اس کے بعد اب انڈیا کی پوزیشن کیا ہو جائے گی؟ کیا واقعی مودی سرکار جو ہے وہ گھٹنوں پہ آئے گی؟ کیونکہ مودی سرکار کے پاس اب جواز نہیں رہا کہ وہ پاکستان پر جو ہے مزید ایلیگیشنز لگا سکے. جی سر. نہیں دیکھیں، یہ تھوڑا سا آپ کا بڑا معصومانہ سوال ہے. جی سر، معصومانہ ہی سوال ہے. جی سر. جی سر. ایلیگیشن لگانے سے کون کس کو روک سکتا ہے؟ جس نے جھوٹ بولنا ہے وہ جھوٹ لگاتا بولتا چلا جائے گا، وہ کچھ اور بھی کہہ دے گا. جی. اس لیے وہ پہلگام والا واقعہ، اس سے یہ پلوامہ والا واقعہ، ابھی پہلگام والا جو سلسلہ ہے میں اس سے یہی عرض کر رہا ہوں، 3 بار میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر بھارت سچا ہوتا تو وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کے اوپر راضی ہو جاتا اور پاکستان کو جھوٹا ثابت کر دیتا. لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. تو اس لیے اپنے جھوٹ کو چھپانے کی خاطر انہوں نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کی. اور بولا کہ تم جو مرضی کر لو، حقائق چاہے کچھ بھی ہو، میں نے تو وہی کرنا ہے جو میں کروں گا. تو پھر انہوں نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے کہ پانی روکا اور پاکستان کے اوپر حملہ آور بھی ہو گئے. تو اس چیز کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. ساری ایکسرسائز ہی پانی کو بند کرنے، پاکستان کو بھوکا مارنے اور پاکستان کو گھٹنا بنانے کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ کہ یہ جو ساری ایکسرسائز کی گئی ہے یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ کیوس ان کے درمیان کریٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید صاحب جو ہیں وہ ہم سے گفتگو، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے بار بار اس بات پر ایمفیسائز کیا
کہ ہم کتنی بھی بات کر لیں نا اگر اس بات پر کہ پاکستان نے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ جو تحقیقات ہیں اس کے بارے میں کہا، پاکستان نے ہر طریقے سے کہا کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ نے تحقیقات کرانی ہے کرا لیں، بٹ ان کا ایکچولی وہ اسٹانس ہی نہیں تھا. ان کو کوئی بھی بہانہ لے کے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا تھا، ہمارے پانی کے اوپر پانی بند کرنا تھا اور دیگر ان کے جو پلانس تھے وہ ایگزیکیوٹ کرنے تھے. تو اس حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی اس پر بھی مزید بھی آئیں گے، واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ ابھی کیا کرنٹ سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے. لیکن یہاں پر وقت ایک بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو جس طریقے سے اب ہمارے ملک میں سچویشن ہے اور پاک بھارت کشیدگی جو ہے وہ برقرار ہے، اس صورتحال میں خواتین جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور حالت جنگ میں خواتین جو ہے وہ کس طریقے سے رسپانسبل ایکٹ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے ساری سچویشن کو سنبھال سکتی ہیں، چاہے وہ گھر کی ہو، باہر کی ہو، یا پھر وہ تمام تر معاملات یا وہ تمام تر ذمہ داریاں کس طرح سے پوری کر سکتی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے فاطمہ خاقانی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرح موجود ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا جی، پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں جنگ کا ماحول ہے تو اس میں ہم سب ہی اوور آل ایک اندر سے دعا نکل رہی ہوتی ہے، انسان دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے تو پاکستان کو سلامت رکھے، پھر ہمارے ملک میں سب لوگوں کی سلامتی رہے، اور پھر یہ کہ جو ہماری پاک افواج جا کر لڑ رہی ہیں وہاں پر جس طریقے سے اٹیک کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کو کامیابی ہو. اچھا یہ بتائیے کہ کیا کردار ہوتا ہے جنگ میں خواتین کا، کس طریقے سے خواتین جو ہیں وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں جنگ کے اندر؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات کے پیش نظر جو ٹاپک ہے بہت حساس ٹاپک ہے اور فکر انگیز ٹاپک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پوری عوام کی جو نظریں ہیں وہ پاک فوج کی طرف لگی ہوئی ہیں اور ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں ان کی سلامتی کے لیے، کہ جس طرح اللہ پاک کی مدد سے ہماری پاک فوج جو ہے مادر وطن کا دفاع کر رہی ہے، ہمت، حوصلے اور بہادری کے ساتھ ان کو ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہماری فوج منظم ہے اور سلامت ہے تو جبھی پاکستان سلامت ہے. بات یہی ہے کہ کوئی بھی شہر، ملک، وطن کی سلامتی کے لیے جذبہ ایمانی کی جو طاقت ہوتی ہے اسی سے ہر غزوے پہ یا جنگ پہ فتح پائی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں. تو خواتین کا بڑا اہم کردار رہا ہے. اگر ہم تاریخ پہ نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اس وقت تو وہ زمانہ تھا تو اس وقت اتنے جدید جو تھے ہتھیار نہیں میسر تھے، لیکن جو ہتھیار میسر تھے ان کو تیر اندازی دیکھ لیں اگر آپ، اور گھڑ سواری دیکھ لیں اگر آپ، اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یا پھر گھریلو معاملات سے لے کر میدان جنگ تک جس طرح کے جو انتظامات ہوتے ہیں، جنگیوں کو پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا، اور اس طریقے سے غزوہ میں ان لوگوں نے ساتھ دیا، یعنی کہ مردوں کے شانہ بہ شانہ. ٹھیک ہے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا خواتین، یعنی کہ ابھی تو کچھ اور معاملات ہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور یہ معاملات آتے ہیں تو ذہنی طور پہ جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے تمام خواتین کو بھی. کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہمارا گھر ہے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ہتھیار بے شک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جذبہ ایمانی اگر ہو، ایمان کی طاقت ہو تو پھر فتح پائی جا سکتی ہے. اور یہ مثال ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوہ تھیں، آپ دیکھیں اس میں کہ اسباب نہیں تھے، تعداد اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس میں تمام جو ہے مرد و خواتین جو ہیں ان سب نے اپنا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے نا. اگر مردوں نے جو ہے اپنے کفار کے آگے سینہ سپر ہو کر، سب باندھ کر، اور اس سیسا پلائی دیوار کی طرح وہ کھڑے رہے اور کفار کو جو سر قلم کیا، اسی طریقے سے خواتین نے بھی شانہ بشانہ ہو کے ان کا ساتھ دیا. صحیح. دیکھیں ہر قوم میں اور ہر گھر میں، پہلے تو ہم گھر سے شروعات کرتے ہیں کہ ہر گھر میں خواتین کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے.
सोच समझ अकल शऊर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को भी उतनी ही दी है और ख़वातीन को भी उतनी ही दी है। सही। तो ये वो वक्त है कि जिस वक्त हम अपने किरदार अदा करने के लिए अपने जहन को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं। और कहते हैं कि घर में जो अभी जो कहते हैं कि अगर खुदा ना करे कोई मामलात पे आ जाते हैं कोई ऐसे, तो उसके लिए हम अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए हम पहले से वो सारे जो मामलात को संवार सकते हैं। यानी कि राशन है घर का, आप देखें ना कि अगर कोई ऐसे हालात पे आ जाते हैं तो ख़वातीन को समझदारी से काम लेना होगा कि आपने पहले से जो है वो सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करनी होगी। फिर अगर खुदा ना करे कोई ऐसे मामलात होते हैं तो जो भी मामलात हमारी अज़वाजे जो पिछले ज़माने में जो ख़वातीन थी, जो उन्होंने जो किरदार अदा किए, अगर हम उनकी मिसाल अगर आगे लेते हैं तो उसके लिए ज़हनी तौर पे हमें तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह आपने बात की कि आजकल के दौर में ख़वातीन हर शोबे में कामयाब है जी। एंकर का शोबा ले लें, इस्लामिक स्कॉलर ले लें, रेडियो पाकिस्तान ले लें, और हर तरह के आप शोबे में देखें ख़वातीन जो है किरदार अदा कर रही हैं। और जब मुल्क पे अगर बात आती है तो ख़वातीन को इसके लिए भी तैयार रहना होगा, इसके लिए भी तैयार रहना होगा। अच्छा डॉक्टर फ़राह, जिस तरीके से अभी जो हालात हैं और जो करंट सिचुएशन है, 2 से 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन है। टेंशन इन अ सेंस कि इंडिया की जानिब से जिस तरह की हरकतें की जा रही थी, और फिर तो हद ही हो गई ना कि जिस तरीके से उन्होंने नूर खान एयरबेस को फिर टारगेट किया, फिर उसके अलावा जो है दीगर हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ऑल्दो कि वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इस सारे तनाजुर में एक ख़ातून का घर में, घर के बाहर, अगर वो वर्किंग विमेन है या वो अपने घर में मौजूद है या वो उस किसी ऐसे पेशे से वाबस्ता है जिसमें उसको अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी है, जैसे कि एंकरिंग है, नर्सिंग है, या फिर दीगर जो स्टाफ होते हैं वो उसके अंदर काम करती है, किस तरह से वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकती है? क्या की पॉइंट्स होते हैं? क्या ऐसे जो है वो प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो कि ख़वातीन अपने आप को भी संभाल सकती हैं और बाकी लोगों को भी संभाल सकती हैं इस हंगामी सूरत हाल? जी हाँ, इस हंगामी सूरत हाल में ख़वातीन को हमेशा अपने लिए, बिल्कुल अपने मुल्क के लिए तैयार रखना चाहिए। और जिस तरह के आप कह रही हैं डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब जो हैं ये पहले से ही हॉस्पिटल में अपनी तैयारी करके लेडी बैठे पुलिस होते हैं। एहलकार है, जी, लेडी पुलिस एहलकार हैं, टीचर्स हैं, घर में जो छोटे मोटे ख़वातीन काम करती हैं वो भी अपने, इनफैक्ट जो हाउसवाइफ्स हैं जी उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी होती है। बच्चे स्कूल से अब छुट्टी कर गए हैं, उनको घर में किस तरह संभालना है, उनके लिए राशन कैसे जमा करना है, और जो वर्किंग वूमेन होती है उसको बाहर का भी, अपने मुल्क का भी और अपने घर का भी सारा ख्याल करना होता है। सही। और जंग के में जब खुदा ना खासा जंग हो जाती है तो उसमें जो ज़ख्मी होते हैं उनके लिए किस तरीके से खून का या ज़िया हो रहा है तो उसके लिए ब्लड का किस तरह करना है, किस तरह उनकी मदद करनी है। और सब जो है, सब ख़वातीन, उनके अंदर एक जज्बा होता है कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसमें ख़वातीन जो हैं बढ़ चढ़ कर सब हिस्सा लेती हैं। और पिछली मिसालें भी सारी मौजूद हैं, जैसे कि जब हमारे फ़ौजी जवान जंग कर रहे होते थे तो जैसे मैडम नूर जहाँ, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, खूबसूरत मिली नगमों से उनके हौसले बढ़ाए। हाँ, हौसले बढ़ाए। इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि ख़वातीन जो है वो क्या अहम किरदार अदा कर सकती हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है इंस्टेंट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि जंगी सूरत हाल में जो है ख़वातीन किस तरह से किरदार अदा कर सकती हैं। फ़ातिमा क़वानी हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छा जी, और हमारे साथ डॉक्टर फ़राह जो है वो मौजूद हैं। अच्छा फ़ातिमा, अपना नाम पूरा ज़रा सही से प्रोनाउंस करें आप, ताकि आपकी जो है ना, ये मैं जब भी फ़ातिमा का नाम ले रही थी ना, फ़ातिमा मुझे पीछे से एक और आवाज़ देती है, फ़ातिमा क्या नाम है आपका? खाकवी। ठीक है जी। तो फ़ातिमा खाकवी हमारे साथ में मौजूद हैं। ज़रा बताएं कि किस तरीके से हम जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं घर में रहते हुए, जो हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं इस सिचुएशन में? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी जो पहले, हमने तो उन्हीं को वो रोल मॉडल बनाना है ना कि जो पहले ग़ज़वा गुजर चुकी हैं। अल्लाह ना करे कि हम पे ऐसे कोई सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि हमारी जो फ़ौज जिस तरह से मुकाबला कर रही है, हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है हमें अमन व सलामती की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है
تو پھر ہم ان بیویوں کو رول ماڈل بنائیں گے کہ جنہوں نے جنگ میں شانہ بشانہ ساتھ بھی دیا، ساتھ بھی نہیں، جنگ میں شریک بھی ہوئی، اور کس طریقے سے انہوں نے گھر کے جو راشن ہیں، کھانے پینے کے چیزیں ہیں، ان کو پورا کیا، اور اپنے جو گھر میں جو لوگ ہیں ان کو فیسلیٹ کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہے. پھر یہ کہ دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے غزوہ احزاب میں، جو انہوں نے دعا کی دشمن پہ فتح پانے کے لیے اور شکست دینے کے لیے، اگر وہ عربی نہیں آتی ہے تو اردو میں اس کو یاد کر کے، اور بہت چھوٹی سی وہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے دشمنوں پہ ہمیں فتح کر اور ان کو جو ہے شکست عطا فرما. تو ایک چھوٹی سی ایک دعا ہے جس کو آپ موٹیویشنل ٹاک کے ذریعے اپنے بچوں کے ذہنوں میں موٹیویشنل گفتگو کے ذریعے سے وہ ہم منتقل کر سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے تو آپ کے جو بچے ہیں وہ کسی راکٹ سے یا کسی آواز سے ڈر اور خوف اور سہم والا ماحول پیدا نہ ہو، وہ ذہنی طور پہ پریپیئرڈ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فائر بھی ہوتا ہے تو بچوں کی کیفیات ہو جاتی ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. تو اب جو کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس وقت ماؤں کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو موٹیویشنل سٹوری جو ہماری غزوائیں جو گزر چکی ہیں، کس طرح بچے جو ہیں وہ بالکل ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور بالکل ذہنی طور پر پریپیئرڈ تھے، اور ان کو پریپیئرڈ کس نے کیا تھا؟ ان کی والدہ نے کیا تھا. تو والدہ کا کردار اس طرح سے ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں رہنے والی خاتون، گھر میں رہنے والی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اگر وہ اس طرح سے جانتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے لیے اس کو کوئی ماسٹرز کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے لیے پتہ نہیں اس کو کوئی پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، شعور ہونا ضروری ہے. جب ہم یہ لوگوں کو بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے کہیں سے جو ہے نا وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی ہو. کم سے کم آپ کی جو بھی تعلیم ہے، کم سے کم آپ نے جتنا بھی پڑھا ہوا ہے، آپ کو شعور ہونا لازمی ہے. اور شعور کیا ہوتا ہے؟ شعور یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے جنگی حالات میں اب ایک عام عورت گھر میں کیا کرے. اب اگر آپ یہ سوال یا ہم یہ بات کسی اور سے کریں گے تو جتنی بھی خواتین ہیں وہ کہیں گی بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اور آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ یہ ضرور بتائیں کہ جب بھی کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ایسے معاملات میں سڈن آپ کے ساتھ کوئی تیز آواز ہو سکتی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو اٹیک کی صورتحال ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں لگا ہوا فانوس اچانک سے گر بھی سکتا ہے، یا آپ کے گیٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اس طرح سے حرکت ہو سکتی ہے کہ آپ کا گیٹ ہلنے لگے. یہ صرف جنگ کی صورتحال کے لیے نہیں، زلزلے کے لیے بھی ہے، یہ دیگر ایمرجنسی کے لیے بھی ہے کہ سڈن اچانک آپ کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے اپنے گھر میں بچوں کو یہ بتائیں اور خود بھی اس بات کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ آپ نے جو اپنے اعصاب ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. فرسٹ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو یہاں سے ریلیکس رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکیں اور کسی بھی حادثے سے نمٹنے کی آپ کے پاس شعور ہو. پہلے آپ ہر چیز میں، دنیا کا ہر بڑا کام آپ سب سے پہلے اپنے شعور کے ساتھ کرتے ہیں. اس کا تعلق آپ کی چاہے وہ پروفیشنل آپ کا کام ہو یا آپ کا گھریلو کام ہو، جس بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں اور گھر میں آپ کھانا بناتی ہیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے پہلے برتن دھوئیں گی، پھر اس کو آپ ڈرائی کریں گے اور پھر اس میں آپ کھانا پکائیں گی نا. یہ شعور کی بات ہے. اور اگر یہ شعور ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ یہی کریں گی کہ کبھی کبھی برتن رکھا ہوا ہے تو آپ لیں گی اور کپڑے سے صاف کر دیں گی اور آپ کہیں گی چلے جی کھانا پکا لیتے ہیں. تو تعلیم، جب ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم ہونی چاہیے، انسان کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، انسان کو پتہ، اس کا تعلق براہ راست شعور سے ہے. شعور، آگاہی آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کو ظاہر سی بات ہے ان پلیٹ فارم سے ملتی ہے جہاں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کو نیٹ سے ملتی ہے، یا پھر آپ کا کوئی بڑا آپ کو گائیڈ کرتا ہے، یا پھر آپ کی کوئی نانی ہو، دادی ہو، یا پھر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بڑا ہو وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ کسی بھی مصیبت میں سب سے پہلے آپ نے پینک نہیں ہونا، سب سے پہلے آپ نے اپنے اعصاب جو ہیں وہ کنٹرول میں رکھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ دن کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے. ایمرجنسی کی صورت میں مجھے کوئی ڈیمیج ہوا ہے، گھر کو کوئی ڈیمیج ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے. آپ نے ایمرجنسی کی صورتحال میں ایمرجنسی نمبرز رکھنے ہیں.
پہلا نمبر آپ اس بندے کے لیے رکھیں جس کو آپ پرائورٹی ڈائل سمجھتے ہیں کہ جی یہ میرا نمبر پرائورٹی پہ ہے, میں اپنے فادر کو پہلی کال کرتا ہوں, میں اپنے جو ہے نا وہ ہسبینڈ کو پہلی کال کرتی ہوں, یا میں اپنی وائف کو پہلی کال کرتا ہوں, یا میری بہن جو ہے وہ جسٹ 1 کال اوے. تو اپنے موبائل کے اندر آپ نے نمبرز رکھنے ہیں, ایمرجنسی نمبرز. اس کے علاوہ آپ نے اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈیمیج کا جو ہے وہ تخمینہ لگانا ہے, اور سڈن آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بلیک آؤٹ ہے, اس کے لیے گھر میں جگہ بنا کے رکھنی ہے کہ آپ کے پاس کیا اسپیس ہے. سیڑھیاں ہیں, وہاں آپ بچوں کو خود اپنے آپ کو لے جا سکتی ہیں. تو یہ ساری جو تمام تر چیزیں ہیں نا, آج کی جو خاتون ہیں وہ اس جنگ کے حالات میں یہ تمام تر کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ انفیکٹ اگر آپ نے کھانا بنانا ہے یا آپ نے کوئی اور کام بھی کرنے ہیں تو وہ آپ اس شیڈیول کے حساب سے مینٹین کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جی زیادہ جب کوئی فائرنگ ہو رہی ہے, گولہ باری ہو رہی ہے, تو آپ رات میں بہت ساری لائٹس نہیں جلائیں گے. تو آپ اپنے رات کے کام ان حالات میں دن میں نپٹا لیں تو وہ زیادہ آپ کو بہتر رہتا ہے. آپ نے کوئی راشن لینا ہے, کوئی گھر کی کوئی چیز لے کے آنی ہے, تو ڈاکٹر فرح کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ خواتین یہ سارے کام بخوبی سر انجام دے سکتی؟ بالکل, میں یہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں جی, ان ساری چیزوں کے لیے عورت کو ہر وقت مطلب تیار رہنا چاہیے. اور جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کتنی کشیدگی ہوئی ہے, ہر کوئی خوف زدہ ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ خواتین کو سب سے پہلے گھر میں راشن وغیرہ جمع کرنا ہے سارا. اور جیسے کہ گھر میں فریج وغیرہ ہیں, اس میں جو چیزیں آپ رکھ سکتی ہیں, سٹور کر سکتی ہیں, وہ کیجئے. اور گھر میں میڈیسن جو ہے اس کا ایک فرسٹ ایڈ کا ڈبہ بنا کے رکھ لیں, تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے بچوں کو کوئی انجری ہو جاتی, کچھ بھی ہو جاتی, اس لیے آپ کو حواس باختہ نہیں ہونا پڑے, بھاگنا نہیں پڑے, آپ گھر میں اس کا کچھ نہ کچھ فرسٹ ایڈ کر سکیں. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں بچوں کو بھی مینٹلی طور پر تیار کرنا ہے کہ بیٹا اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو آپ گھبرائیے گا نہیں, روئیے گا نہیں, اللہ کی کلام پڑھیں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ سے دعا کریں. جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیشہ ہماری سنتا ہے, اور اس نے ہمیشہ ہی سنی ہے. تو ہم نے بھی اپنے بڑوں سے, جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت جب جنگ ہوئی تھی تو اس زمانے میں یہ تھا مورچے بنائے گئے تھے, تو ہم لوگ مورچے میں کتنے دن رہے. اب میں اپنے بچوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا اب تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو, تو ہم اب اتنی بلڈنگیں ہم لوگوں کی بنی ہوئی ہیں, تو ہمیں کس طریقے سے کیا کرنا ہوگا, اس کی بھی بات بچوں سے مینٹلی طور پر کرنی ہوگی کہ ہمیں کس طریقے سے بھاگنا ہوگا, کیسے گھر کو چولہوں کو بند کرنا ہوگا, کیسے ہمیں کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. فاطمہ بالکل صحیح بات ہے. میں آپ ہی کی بات کو, ان کی بات کو جو ہے ریکنٹینیو کروں گی کہ دیکھیں وہی عورتوں کی ذمہ داری کی جہاں بات آتی ہے تو میں پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی کہ جذبہ ایمانی جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا, اللہ پہ توکل نہیں ہوگا, تو آپ اللہ سے دعا کے اندر وہ آپ کے اندر وہ کیفیات نہیں آ سکتی. جب ماں کے اندر نہیں آئیں گی تو بچوں کے اندر کیا آئیں گی. تو جب آپ نے بات کی نا اعصاب کو کنٹرول کرنے والی, اعصاب جب ہی کنٹرول میں آئے گا جب آپ کا دل مطمئن ہوگا, اور دل جب مطمئن ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے اور آپ کو اس دعا پہ یقین ہوگا کہ اللہ سن رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دیکھیں بات وہی ہے کہ ساری باتوں کے بعد آخر میں ہمارے پاس جو بات بچتی ہے وہ ہے دعا. اور فاطمہ ذرا پھر بتائیں کہ زمین اور آسمان کا نور ہے, اور آپ یہ دیکھیں دعا سے بڑی جو طاقت ہے مومن کے پاس کچھ نہیں. تو میں وہی تو آپ سے ہر جگہ پہ, ہر گھر میں آپ دیکھیں تو دعا کی پکار ہے. ہر بندہ, ہر مرد, عورت, خواتین, یہی چیز آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ ان حالات میں, ان جنگی صورتحال میں, پینک کی سچویشن میں خواتین گھر میں بیٹھ کر کیا ورد کر سکتی ہیں, کیا دعائیں مانگ سکتی ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے وہ نمازوں کے بعد بھی وہ اگر تسبیحات پڑھنا چاہیں تو کیا کون سی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور پھر میں دوبارہ سے اس کو بتاؤں گی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے غزوہ احزاب میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ اے کتاب کے نازل کرنے والے, تو دشمنوں کو شکست عطا فرما اور ہمیں فتح عطا فرما. اسی طرح کا میں مفہوم پیش کر رہی ہوں, اور بڑا آسان سی, بڑی مجھے خوبصورت وہ دعا لگی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر چھوٹا سا بچہ اور ہر بڑا آدمی جو ہے وہ زبان پہ ان الفاظ کو لا سکتا ہے, اگر عربی میں نہیں تو اردو میں. یعنی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے دل کی
دل کی پیورٹی کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، اور ہماری اس یعنی کہ یقین کی ضرورت ہے کہ جس یقین کے ذریعے سے وہ جو بندہ ہے دعا مانگتا ہے، وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو موٹیویشنل ٹاک کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کے ذہن کو پریپیئر کر سکتی ہے۔ بچے تو اس سچویشن کو اسی طریقے سے لیں گے جس طریقے سے ماں لے کے چلے گی۔ اس وقت خواتین کا بڑا اہم کردار ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اگر مرد بادشاہ ہے تو خواتین وزیر ہے، تو وزیر کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو وزیر جو ہوتا ہے وہ تمام امور کو سر انجام دیتا ہے، گھر کے تمام امور کو سر انجام دینا، ورد و وظائف کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ نہیں تو کم از کم لے کے سارے بچوں کو بیٹھیں اور دعا کریں، جیسے آپ نے کہا کہ لائٹس کا ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ جو باتیں جو ہمیں ہدایت دی جا رہی ہیں اس کو امپورٹنس دیں اور اس کو فالو اپ کریں، یہ ہماری بہتری کے لیے دی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے گھر اور ہماری گلیاں اور ہمارا محلہ سیف ہو سکے۔ تو اس کو فالو اپ کرنا اور اس کو امپورٹنس دینا ہماری ایک خاتون کی ذمہ داری ہے۔ ایک گھر کی جو خاتون ہے اگر اس کو فالو اپ کرتی ہے تو برابر والی جو گھر کے جو خاتون ہے وہ بھی اس کو فالو اپ کرے گی، اسی طریقے سے جا کر وہ محلے تک بات جائے گی اور اسی طریقے سے صحیح جائے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بہت شکریہ فاطمہ، بہت شکریہ ڈاکٹر فرح جو ہے وہ ہمارے شو پر آئیں اور آج انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے کیا اقدامات کرنے چاہیے، حالت جنگ میں خواتین کا کیا کردار ہے، اور دعا آپ کو ہر وقت کرنی چاہیے، اور گھبراہٹ اور پریشانی میں آپ کو یقیناً یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ہی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، پھر درود شریف کا ورد رکھیں، تو یقین رکھیں کہ آپ کے گھر میں بھی سکون رہے گا اور باہر بھی آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ سب چیزیں سکون میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ رکھے ہم پر۔ چلیے جی، بہت شکریہ فاطمہ، بہت شکریہ ڈاکٹر فرح، آپ ہمارے شو پر آئیں، اور جس طریقے سے آج ہم نے یہ ساری باتیں کی کہ جنگ کے جو حالات ہیں، جنگ کے جو معاملات ہیں، اس میں جو ہے وہ کس طرح سے خواتین اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا ہماری سوشل سائٹ پر، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔